اچھا آگے ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ دونوں کا کنیکشن آیت کا کس طرح جوڑ رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑ رہی ہیں؟ بالکل اس طرح سے جوڑ رہا ہے کہ زنا کے نتیجے میں انلیجیٹمیٹ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہی دل میں اس بچے کو ابورٹ کرانے کا خیال آتا ہے، اسی لیے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب ہم یہاں پر ایک خاص بات آپ دیکھیے کہ اس آیت کو آپ یوں نہیں سمجھیں گے یا یوں نہ سمجھیے اس کو، یہ اتنی سمپل نہیں آیت کہ تم زنا نہ کرو، یہ نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ. یہ تو سمپل حکم ہے، ہر ایک کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بھئی زنا کرنا منع ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف اللہ تعالیٰ یہاں بات نہیں کر رہے، یہ بات نہیں ہو ہی نہیں رہی ہے، بات یہاں کچھ اور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ زنا، ایڈلٹری یا ایک مرد اور عورت کا ناجائز تعلق اتنا برا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اب ہم وہ دیکھیں گے آج وہ فیکٹرز کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ایڈلٹری یا زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں. ایکچولی ٹاپک یہ ہے، یعنی زنا کرنا تو اگلا درجہ ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کر رہے. یعنی مراد کیا ہے کہ وہ تو بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، اس کی تو یعنی مراد کیا، بات ہی نہیں کرو. ابھی تو میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو تو برائے مہربانی تم ان چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ جو زنا تک لے جائیں، تمہیں ایڈلٹری کی طرف لے جائیں. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا فاحشہ، تو جب یہ فاحشہ میں تا لگ جاتی ہے نا، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، یہ جو آتی ہے نا ٹرم، تو اس میں گرامیٹیکلی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ انتہا سے زیادہ بڑی برائی ہے، انتہا سے زیادہ. سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی ایک کیا ہے، تھوڑا سا ایگزیجریشن والی بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے. اچھا اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام میں ایک، کیونکہ جب ہم زنا کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہم بیسک بات کے اوپر آتے ہیں کہ ایک عورت اور مرد میں ایک نیچرلی طور پہ ایک اس کی فطرت کے اندر اٹریکشن موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک مرد ہے اور عورت ہے، ان کو اٹریکشن ایک دوسرے سے محسوس ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلے ہم جائز طریقہ اور اسلامی طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا حل یا اس کا طریقہ کیا ہے، نکاح. ان نکاح من سنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ کام جو نکاح کے دائرے میں ہو کر کیا جاتا ہے وہ بن جاتا ہے سنت، وہ بن جاتا ہے وہ کام باعث اجر و ثواب، عزت کا باعث. ٹھیک ہے، ماں باپ کے لیے بھی عزت کا باعث ہے اور جن اولاد کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے بھی بڑی عزت کی بات ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھیے نا ایک مسرت کا موقع ہے کہ اللہ نے خوشی دکھائی. بالکل ہی کانسیپٹ چینج ہو گیا، آپ دیکھیں صحیح ہے نا. اچھا وہی کام اگر نکاح کے بغیر کیا جائے گا تو پھر وہ کیا کہلائے گا، یہ فاحشہ اور زنا. ٹھیک ہے، یہ آپ فرق دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ہے زنا، کام جو اس صورت کے اندر کام ہو رہا ہے وہ آلدو سیم ہے، لیکن اتنی سی ایک اللہ کی ایک طرف اطاعت ہے اور ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے. بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کی اطاعت کا کام ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے لوگوں کو یا انسانوں کو یہ سکھایا کہ عام طور پہ بھی سکھاتا ہے، اس ٹاپک کے علاوہ بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ وہ یہ ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ تم جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی فرمانبرداری کرو گے، تمہاری زندگی میں کوئی پلیشر نہیں، کوئی مزہ ہے ہی نہیں. جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تمہیں مزہ نہیں آئے گا.
تم انجوائے نہیں کر سکتے ہو لائف. یاد رکھو یہ ایک غلط فہمی ہے جس میں ہمیں شیطان نے مبتلا کیا. اسی لیے میں نے پہلے آلدو یہ حل تھا لیکن میں پہلے اس کو ڈسکس کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بات بڑی سمپل ہے, بات بالکل آسان ہے. مراد یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے یا وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے, وہ نکاح کے جائز بندھن میں اپنے آپ کو جوڑ لیں. سب کچھ ان کے لیے جائز وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہو رہی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر کہیں ہمیں کوئی خطرہ ہوتا ہے, یعنی مثال کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آپ روڈ کی بات کریں, روڈ میپ کی, تو اگر وہاں پہ اس ہائی وے میں کہیں پر کوئی آگے والکینو ہو مثال کے طور پہ, یا وہاں پہ کہیں پہ کوئی چیزوں کو توڑا جا رہا ہو بلڈوزر کے ذریعے سے, اور وہاں پہ آبادی کا آنا منع ہو, تو وہاں مختلف سائن لگا کے اور پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں, گارڈز کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور گارڈ کیا بتاتا ہے, اس ایریے میں آپ کا جانا منع ہے. بعض دفعہ وہاں پہ ڈینجر کا سائن ہوتا ہے, وہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس روڈ کے پاس نہ آئے. کیوں؟ تاکہ وہ نقصان کا شکار نہ ہو جائے, زندہ بچ جائے, مر نہ جائے. نیچے زمین کوئی ایسے دھسنے والی کوئی زمین ہے کہ کہیں وہاں پہ اس کی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو اسی طرح اسلام بھی ایسا معاشرہ بناتا ہے اور زنا کے ہونے سے پہلے جگہ جگہ اس کے سگنل, جو ڈینجر کے سگنل ہیں, وہ لگا دیتا ہے تاکہ زنا کرنا مشکل اور نکاح کرنا آسان ہو جائے. تو اب وہ جو سگنلز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا, سائنس جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ کون سے سائنس ہیں کہ جن کو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا ڈسکس اب کرتے ہیں کہ آپ سمجھیے کہ یہ تو ہے برا راستہ. ٹھیک ہے, یہ ایک روڈ ہے یہاں پہ جا رہی ہے, یہ ڈینجر کا یہاں پر وہ لگا. ٹھیک ہے, ایسے لگا ہوتا ہے نا, یہ ڈینجر سائن. اب یہاں پہ جو یہ ڈینجر ہے, ٹھیک ہے, یہ تو پتا چل گیا کہ اس کے پاس نہ جاؤ. اب اس کا کیا کیا ڈینجر کے اندر کیا کیا چیزیں, سائنس کیا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, بتائیے آپ کو. جی ٹھیک ہے, شارٹ بتائیے گا تاکہ مجھے لکھنا آسان ہو. ٹھیک ہے, پتا ہے اس کو میں مکمل نہیں کہوں گی. ہاں مکمل طور پہ نہیں, وہ بے حیائی نہیں, وہ الگ چیز ہے نا. پھر آپ ڈیٹ کا ذکر کریں, مکمل طور پہ تو ہم نہیں کہیں گے نا. وہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے, تعلیمی ادارے کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا سارے. کوئی عورت ہے وہ اپنا حجاب کر کے کرے. دیکھیے اس میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک باپ یہ چاہتا ہے, وہ اپنی بیٹی کو منع کرتا ہے کہ یہ بیٹی, میری جو بیٹی ہے یہ میل ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے. ٹھیک ہے, مجھے پسند نہیں ہے, میل پہ نہیں جائے, فیمیل کے پاس جائے. تو پھر وہ اپنی بیٹی کو پہلے ڈاکٹر بنائے گا. ٹھیک ہے, جب ڈاکٹر بنائے گا تو کہاں جانا پڑے گا, کویٹ میں. صحیح, ایک مجبوری ہے. لیکن لانگ رن میں جو وہ لڑکی آ کے پھر سرو کر رہی ہے تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہم سب عورتوں, ہمارے علاوہ بھی ہو رہا ہے. ہم جو حجاب کرنے والے, ہمارا تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم تو ڈھونڈتے ہیں, ہمیں مل نہیں رہی ہیں اس وقت لڑکیاں. یعنی فیمیل ڈاکٹرز کی آپ کو پتا ہے کتنی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہ لیں, اتنی سختی نہیں. پھر اس میں فائن لائنس ہے نا, حجاب کرتی نہیں ڈاکٹرز. میں تو ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, آغا خان میں آپ یقین کریں ہاسپٹل میں حیران ہو گئی ہوں, ہر دوسری ٹاپ کلاس ڈاکٹر نقاب میں. مطلب میں تو حیران ہو گئی, آپ یقین کریں. ٹاپ کلاس ڈاکٹرز 3-4 میں نے دیکھی ہیں, اور لڑکے ٹخنوں سے اونچی, ڈاکٹرز ٹخنوں سے اونچی شلوار اور داڑھی. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میں نے کہا میں کہاں ہی میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اتنی لڑکیاں پوری آپ یقین کی جیسے نقاب کی ہوئی تھی. مطلب میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہی تھی. صحیح ہے نا. تو اب آپ دیکھیں نا, اس طرح بھی انسان چاہے تو رہ سکتا ہے. تو بہرحال ابھی ٹاپک پہ رہیے, ابھی پھر نا بات کہیں اور چلی جاتی. جی ٹھیک ہے. آج کل تو فیس بک, موبائل, اور ڈیلے کرنا, کھانا کھانے بچوں کی عمر, مطلب فار دا سیک آف انجوائمنٹ,
या जहेज या कुछ मतलब یہ بھی آپ نے بہت اچھا فیکٹر بتایا, ٹپیکل نہیں ہے یہ. میں وہی کہہ رہی ہوں, کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو آپ لوگ پہلے آپ نے ڈسکس نہیں کی ہے. اور نہیں تو اس کو پھر آپ یہ کہیے نا, پری میرٹل افیئرس, شادی سے پہلے کے نا, پری میرٹل اور ایکسٹرا, شادی کے بعد بھی. یہ جو ٹرم ہے نا افیئرس, سب سے بڑا تو یہ رول پلے کر رہی ہے فاحشہ میں, سب سے بڑا رول ہے. فینٹیسی کی ایک ڈریم لینڈ میں رہنا, مطلب ایک ان نیچرل سی ایکسپیکٹیشن اپنے اسپاؤس سے رکھنا, اور پھر اس وجہ سے جو ہے وہ میرج مطلب آپ کی نہیں کامیاب نہیں ہوتی ہے پھر. ہاں وہ جو ہے یہ بھی کسی چیز کو لیڈ کرتی ہے ڈیفینیٹلی. ہاں بالکل, وہ ایکسٹرا میرٹل جو ہے جب ایک ہسبینڈ سے نہیں ہے پھر کسی اور سے جو ہے معاملہ جو ہو رہے ہیں آج کل, اس کا بھی ریزن یہی ہے. تو اب یہاں پر ہم ابھی یہ دیکھتے ہیں, فی الحال اس پہ اکتفا کرتے ہیں, پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر آپ معاشرے میں دیکھیں نا آج, تو ہمارے ہاں نکاح مشکل ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی, کہ ہوتا کیا ہے کہ جو ابھی انہوں نے بہت اچھی بینا نے جو بات کی, اس سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ڈیلے کرنا نکاح کو. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچی کے لیے پروپوزل دیکھیں گے نا لڑکے کا, تو لڑکا جو ہے وہ ابھی گریجویشن کر کے نکلا ہے. اچھا, آپ جو چاہ رہے ہیں, جو مائیں چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ کیا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ بہت بڑا بزنس مین ہو, اس کی 8 سے 9 فگر سیلری ہو, بہت بڑی سی گاڑی میں وہ اترے, اور اس کا 1000 گز کے اوپر گھر ہو. اگر تو یہ تو ہمیں قبول ہے, ورنہ نہیں ہے. اس کی بنا پہ کیا ہوگا, ڈیلنگ ٹیکٹک. صحیح. اچھا, انہی کے جو ابا ہیں, یا آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں جو, یعنی انہی کے جو باپ جو 70 سال کے ہیں نا, ان کا یہ سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے 60 سال کا, کیونکہ وہ کتنے سال کے ہیں, وہ 60 سال کے ہیں نا, ان کو ٹائم لگا ہے اس اسٹیج پہ آنے میں. تو یہ جو ڈیلیئنگ والی چیز ہے, اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ مائیں اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرتی, لڑکوں کی شادیاں دیر سے کی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ پہ کیا نکلتا ہے, پری میرٹل افیئرس. کیونکہ ایک ہارمونل جو چینج ایک عورت یا مرد کے اندر, لڑکے کے اندر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو پھر ایک ٹائم پاس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس طرح نہ صحیح تو چلو ضروری نہیں کہ زنا تک چلا جائے آدمی, لیکن ان فیکٹرز کی طرف تو چلا جاتا ہے نا, گوئنگ آؤٹ, کبھی اس کے ساتھ کھانا, کبھی اس کے ساتھ کھانا, ایک ہی لڑکے کی 4-5, وہ آپ ان کو گرل فرینڈز کہہ لیں یا کلاس میٹس کہہ لیں, بات تو ایک ہی ہے نا. اگر اکیلے کھانا کھانا جا رہے ہیں یا ایک گروپ میں بھی جا رہے ہیں, تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا. چاہے آپ یہ کہتے رہے وہ میرے بھائی کی طرح ہے اور میری بہن کی طرح ہے, تھوڑے دن میں پتہ چلتا ہے اسی گروپ میں شادیاں بھی ہو گئی, انہی میں سے ایک آدھ کو پسند کر کے ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, اور بعض دفعہ شادی نہیں بھی کہیں اور شادی ہو گئی. بہت سنا ہے ان کے ساتھ تھا, افیئر تھا نہیں بھی, کہیں اور شادی ہو گئی. تو یہ بہرا روی کی طرف جانے والی بات ہے. اس میں ایک فیکٹر بالکل یہ بات آتا ہے کہ ڈیلے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. کیونکہ اگر ایک شریف لڑکا ایک ایج میں شادی کرنا چاہتا ہے, تو ہماری طرف سے ہمارے معاشرے میں پریشر آتا ہے, یہ تو کسی قابل ہے ہی نہیں, اسے کون کرے گا, ابھی تم رکو, تم 4 سال بعد کسی قابل ہونا, پھر آ کے رشتہ دینا. جیسے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بن کے آنا. ہمارے کو ایک ہیں جاننے والے, تو وہ خود ہی یہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں فلاں نے, ان کی بیٹی اچھی بہت خوبصورت تھی, تو اس کے بہت پروپوزلز آتے تھے, تو وہ خود یہ بتاتی تھی کہ فلاں جو ہے ان کا رشتہ ہے, فلاں کا رشتہ ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا پہلے کچھ بن کے آؤ, تو تب مجھ سے بات کرنا. تو اب ظاہر ہے جو بن کے وہ کچھ نہ کچھ تو بیچارہ بنے ہی ہوا تھا, ہاں ٹوٹا پھوٹا تو نہیں آیا تھا نا, جو کچھ بھی تھا بنایا آیا تھا. تو لیکن اس کی بنا پہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی مراد کیا ہوتی ہے, تم اس قابل ہی نہیں ہو. تو وہ ایک تو لڑکے کو سیٹ بیک ملتا ہے, اس کا ری ایکشن کیا نکلتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, ابھی پھر میں 4-5 سال تو میں نہیں ایسے ہی بیٹھا رہوں گا نا شادی کے بغیر, تو چلو لیٹس انجوائے. شادی ہوگی وہ امی کی مرضی سے کر لیں گے, جب تک انجوائے کرتے ہیں. اس چیز نے زنا کے راستے کھولے, اور اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ میں منع کر رہے ہیں. آپ یہ جتنی چیزیں اگر دیکھ لیجئے, یہ سب فیکٹرز ہیں جو گریجولی کر کے زنا کی طرف لے جائیں گے انسان کو. آج اگر جو ایک لڑکا کہہ رہا ہے چلو ابھی تک میری گرل فرینڈ ہے, پھر 1 سٹیپ پھر 2 سٹیپ پہ بڑھے گا, یہ معاملہ رہے گا نہیں. کہاں تک وہ جو ہے اپنے جو جذبات ہے اس کو کنٹرول کر سکے گا. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ
ایک اسلام نے جو سیگریگیشن کا مزاج دیا ہے، اس کے اوپر بھی ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، تو سیگریگیشن کا جو رواج ہے وہ بھی ایک بڑی نیچرل ٹینڈنسی مرد کے اندر ہے کہ وہ عورت کو دیکھتا ہے. تو جب اگر اس طرح کے ماحول کو ہم فروغ دیں گے کہ مثال کے طور پہ محفل غزل ہو رہی ہے اور وہاں پہ عورتیں آپ کو پتہ ہے سارے مکس ہوتی ہیں، سامنے وہ اس قسم کے ورڈنگز اور گانے گائے جا رہے ہیں جس میں کہ مرد اور عورت کی ملنے کی اور خوبصورتی کی اور ایک طرح سے ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے، کورٹ شپ کی بات ہو رہی ہے، گندی ورڈنگز ہیں اس کی، وہ ایک طرف گانے چل رہے ہیں اور ایک طرف یہاں پہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں یا میرڈ مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کی بیوی کسی کے ساتھ، کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بیٹھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ ماحول جو ہے وہ کہاں کیا چیزوں کو فروغ دینے والا ماحول ہے. کیا وہاں بیٹھ کے اس محفل غزل میں کسی کا دل چاہے گا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے آتی ہوں؟ ذرا سوچیے آپ، یعنی آپ امیجن کریں یہ دل چاہے گا یا چاہ سکتا ہے یا دل میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ 3 بج گئے ہیں یہ گانے سن کے ڈرٹی قسم کے آبسین قسم کی ورڈنگز کے اور اب میں ذرا تہجد پڑھ لوں، معافی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں ہوتا پیدا. جس کو تہجد پڑھنی ہے نا وہ 3 بجے تک وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے وہ عورت یا مرد، سوال ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پتہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کو شکل دکھانی ہے 4 بجے، تو یہ اتنی گندی حرکت والی شکل میں نہیں دکھا سکتی یہ کرنے کے بعد. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ بڑی ویسی نا سخت باتیں کرتے ہیں، ایکسٹریمزم کی باتیں کرتے ہیں، کیا ہو گیا اگر لڑکے اور لڑکی ساتھ بیٹھ گئے، ان کا نا ذہن بہت گندا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو بات یہی ہوتی ہے کہ جو ان سیگریگیٹڈ جگہوں پہ جو گندا ذہن ہوتا ہے اسی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اسلام یہ نظام دے رہا ہے، پاکیزگی کے لیے نظام دے رہا ہے کہ نہ تمہارے سامنے آپ یوں سمجھیے کہ پیٹرول اور آگ اس کا کھیل کیا ہے، فیٹل ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ پیٹرول اور آگ، میں بالکل آپ سے اس وقت ایک کھلی بات کر رہی ہوں، ان کو الگ رکھو. مثال کے طور پہ ایک شادی ہو رہی ہے تو آپ کو مثال اچھی لگے نہیں، یعنی ایک طرف پیٹرول رہے اور ایک طرف جو ہے نا ساری آگ ہو، دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے، بیچ میں پارٹیشن لگاؤ، رائٹ؟ اور اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی اس بات کو ایکسپلین کیا، اب آپ اس کی گہرائی میں جائیں. ایک لڑکی جب گھر میں تیار ہوگی اس کو پتا ہے کہ میں ایک سیگریگیٹڈ فنکشن میں جا رہی ہوں، یہاں پہ میری چچی، مامی، ان کی فرینڈز، میری امی کی فرینڈز، میری اپنی فرینڈز سب ہوں گی وہاں پہ. وہ چاہے وہاں ساری بھی پہنے گی، وہ غرارہ بھی پہنے گی، وہ کچھ بھی ڈریس پہنے گی، ہو سکتا ہے کہ سلیو لیس بھی پہنے ہو، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہی ہوں، چلیں بچی ہے اس کا دل چاہ رہا ہے، تو اس کی پہلے سے ہی نیت کیا ہوگی کہ وہاں مجھے کوئی غیر مرد نہیں دیکھ رہا، میری جو بھی زینت میں تیار ہو رہی ہوں وہ عورتیں ہوں گی. آپ یہیں سے دیکھیں اس کی نیت پاکیزہ ہو گئی نا، اس کی نیت پاکیزہ ہو گئی، اس کے اندر معصومیت آ گئی، فوراً آ گئی. چاہے میں بتا رہی ہوں اسے سلیو لیس بھی پہنا ہے لیکن اس کی نیت خالص ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کوئی غلط جگہ کے لیے تیار نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں ساری جو نہیں کہتے ہیں آنٹیز ہیں، آنٹیز فنکشن ہے، ٹھیک ہے، لیڈیز فنکشن جس کو ہم کہتے ہیں. اب آپ دوسرے کو امیجن کریے کہ ایک لڑکی ہے، اس کو پتا ہے کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں پہ سارے میرے جو ہے وہ یونی میں یا کالج کے لڑکے آ رہے ہیں یا اسکول کے لڑکے بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی بلایا ہوا ہے، کزنس بھی آ رہے ہیں لڑکے، اور جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ امی بھی کیا کہہ رہی ہیں گھر میں کہ تم خوب اچھا تیار ہو، شاید تمہیں کوئی پسند کر لے، کوئی تمہارا پروپوزل آ جائے، ٹھیک. تو اب آپ اس کی تیاری سوچیں اور اس کا دماغی حالت سوچیں اور اس کی جو پھر وہ ایک ہوتا ہے نا سٹائل اور ایٹیٹیوڈ جو وہ اپنا سامنے کرے گی اور سٹائل بنائے گی وہ بالکل مختلف ہوگا. گھر سے ہی اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی، پاکیزہ نہیں ہو سکتی اس کی نیت، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فلاں لڑکا بھی آ رہا ہے، فلاں کیونکہ آپ جب تیار ہوتے ہیں آپ مینٹلی تیار ہوتے ہیں نا، اسی طرح جیسے ہم جیسے لوگ ہیں تو ہم بھی 10 دفعہ پوچھتے ہیں بھائی وہاں سیگریگیشن ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ اگر کہیں پر ایسی جگہ جانا پڑ گیا تو ہمیں کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں تو اندر ضرورت نہیں ہوتی نا اچھے کپڑے پہننے کی، تو ہر ایک اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی تیاری کرتا ہے نا جہاں جا رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں یہیں سے دماغ گندا پراگندہ ہو گیا. تو یہ فیکٹر کیسے نہیں ہے زنا کی طرف لے جانے والا؟ آپ دیکھیں نا وہ فیکٹر ون آف دا فیکٹر ہو گیا نا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے مواقع پیدا ہی کیوں کرتے ہو معاشرے میں
کہ جس سے کہ تمہارے لڑکوں کے دماغوں میں بگاڑ آئے. اور آپ لوگ پھر خوب جانتے ہیں, یہ بہت کھلی بات ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں پہ جو لڑکے پھر لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور گگلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور پہلے تو یہ زمانے میں تو دور دور سے یہ سب ہوتا تھا, اب تو یہ کہ باقاعدہ بات چیت, اب تو گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, آؤ چلو یہ ملایا جاتا ہے, یہ میرے کالج میں یونی میں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میری یونی میں پڑھتی ہے, آؤ ان سے فرینڈ شپ کراؤ, ان سے نمبر ایکسچینج کرو. اب تو اس کا دائرہ کار بہت بڑھ گیا ہے, اور ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے اور وہ اس چیز کو مائنڈ بھی نہیں کرتے. تو آپ سمجھ لیجیے چیزیں کہاں لے جا رہی ہیں بالکل ہی, یعنی اب تو معیوب بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا پہلے تو یہ دور دور سے ہوتا تھا کہ وہ لڑکا نے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور موقع بنا کے دیکھ رہا ہے اس میں مکس گیدرنگ میں. اب تو باقاعدہ ملنا جلنا پلان کر کے بلایا جاتا ہے, فلاں فرینڈ آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, پھر باقاعدہ سیلفیز لی جاتی ہیں, پکچرز ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے, فیس بک بھری ہوئی ہوتی ہے اس لڑکی کی شادی سے پہلے, فلاں لڑکے کے ساتھ, فلاں لڑکے کے ساتھ, فلاں اس حد تک آزادی اب ہو گئی ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو سب زنا کی طرف لے جانے والی ہیں, جس کو کہتے ہیں بیراروی جو ورڈ ایک ہوتا ہے نا اردو کا, یہ اس طرف لے جانے والی چیز ہے. تو چلیں آج اتنا ہی کرتے ہیں, ابھی اس کے اوپر کافی احادیث بھی ہیں اور کافی لمبا ٹاپک ہے یہ, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کمپلیٹ کریں. چلیں انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. اچھا, الحمدللہ ہم بنی اسرائیل کی بہت امپورٹنٹ آیات کچھ کر رہے ہیں جو کہ احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ تورا میں موجود ہیں. آپ ایک ریکیپ آپ کو کروا رہی ہوں. اس میں جو ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی وہ کی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ. کافی ہم نے اس کے اوپر بات کر لی تھی, اب آج مزید اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کچھ احادیث وغیرہ بھی ضمن میں دیکھیں گے اور مزید اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں. حاکم میں یہ حدیث آتی ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں تم لوگ زنا کا ارتکاب نہ کرنا, یعنی یہ ان کا قول ہے عبداللہ بن عباس کا. جو لوگ عفت و پاک دامنی کے ساتھ جوانی گزاریں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے. پھر علی رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح سے قول آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فحش بات کہنے والا اور فحش بات کی اشاعت کرنے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اسے مشکات نے روایت کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ ایک تو جو کوئی فحش بات کرتا ہے اور جو اس کی اشاعت کرتا ہے, یعنی مراد یہ کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ کنسرٹ ہو رہا ہے یا فلم ہو رہی ہے تو وہ اس کی کر رہے ہیں نا, یعنی بنا رہے ہیں اور اس میں رول پلے کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو لوگ ٹکٹس خرید رہے ہیں یا جو لوگ واٹس ایپ پر یہ میسج آگے دے رہے ہیں کہ بہت اچھی مووی ہے یا اس کو اس پروگرام کو کامیاب, یعنی اس پروگرام یا اس فلم کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ برابر کے شریک ہیں. اب آپ سوچئے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ فلم بنانے والے یہ سب جہنمی ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں لاتے نا, ہم کہتے ہیں ہم سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو کبھی کبھی کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں نا, یا چلے ہم خالی فلم دیکھتے ہیں, ہم نے کوئی بنائی تو نہیں, ہم نے کوئی پیسہ تو نہیں لگایا, ہم نے کوئی ہیروئن کا سلیکشن تو نہیں کیا, یا ہم نے وہ اس میں سے جو فلدی سینس ہیں یا آبسین کپڑے ہیں وہ ہماری سلیکشن تو نہیں تھی, ہم نے تو صرف دیکھا ہے. تو ہمارے دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے, 200 250 500 کا ٹکٹ لینے سے کیا فرق پڑ گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ برابری کا معاملہ ہے. جیسے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں اللہ کی نظر میں یعنی بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن پڑھیں یا پڑھائیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک انصاف رکھا نا. حالانکہ کوئی ٹیچر یہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا کام تو زیادہ مشکل ہے, کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی میرا درجہ زیادہ ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درجے برابر رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ آپ سمجھیں کہ رحمت ہے, یا آپ کہہ لیجیے بہت بڑا انعام ہے پڑھنے والوں کے اوپر بھی. حالانکہ پڑھنے والا جو ہے وہ ٹھیک ہے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو یوں آپ سوچیں پڑھانے والے کا تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے نا. تو بالکل یہاں پہ بھی وہ بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فلمیں بنا رہے ہیں یا جو ڈرامے بنا رہے ہیں, جو کنسرٹ خود ان میں گانا گا رہے ہیں تو وہ ریسپانسبل ہیں, ہم سے تھوڑی پوچھو گی. پھر ایک اور بڑی زنا کے حوالے سے بڑی اہم ایک حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اس کا زنا کا حصہ طے شدہ ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا.
شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. شہوانی باتیں سننا کانوں کی زنا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنا زبان کی زنا ہے. پکڑنا ہاتھ کی زنا ہے. اس کے لیے چل کر جانا پیروں کی زنا ہے. خواہش اور تمنا دل کی زنا ہے. شرمگاہ یا تو عملاً زنا کر گزرے گی یا پھر اس کے بعد رک جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی جو ایکٹ ہے زنا کا، جو انلیجٹمیٹ ریلیشن شپ ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان، تو اس سے پہلے کی کچھ سٹیجز کا ذکر ہے جو کہ ایک 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 کر کے ہر چیز زنا کے کیٹیگری میں آتی ہے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اڈلٹری کے ضمن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان میں دیکھنا، باتیں، گندی باتیں، ڈرٹی باتیں، فون پہ بات کرنا، یا آج کل تو واٹس ایپ کے تھرو بھی میسیجز، ڈرٹی میسیجز یا آبسین میسیجز آگے پاس کرنا، چیٹنگ کرنا. پھر اس موضوع پہ یعنی گندی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا، یا آبسین، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر جس کو کہتے ہیں شریفانہ، غیر مہذب گفتگو کرنا لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں. اور پھر پکڑنا سارے فزیکل، پھر ایکٹ، پھر آہستہ آہستہ بڑھے گا، پھر پیروں سے چل کے جانا، پھر دل میں تمنا ایسی رکھنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے 1 by 1 سٹیجز ہیں، اور ان پر بھی ان کے ہر سٹیپ پہ گناہ ہے. کتنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر تو آخری کام بس یا ہو جائے گا، یا اگر موقع نہیں ملا تو لڑکا اور لڑکی اس سے رہ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کی تو تمام سٹیجز کراس کر لی. اب ویسے آپ اگر دیکھیں عام طور پہ تو ہمارے معاشرے میں یہی کہتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، کوئی آگے تک کا ان کا معاملہ نہیں ہے، بس ملتے جلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو تو اب ایکسپٹ کر لیا گیا، جو کہ پہلے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی تھی، بہت مایوب بات سمجھی جاتی تھی. لیکن آج یہی کہا جاتا ہے نا، ماں باپ بھی اسی میں ریلیکس ہیں، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے فرینڈز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، شادی جب ہوگی دیکھا جائے گا، ضروری نہیں ان سے شادی بھی ہو، جس سے بھی ہوگی ہو جائے گی. تو لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں زنا کے بارے میں کہاں سے اس کا معاملہ شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پھر کچھ اور چیزیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث میں کیوں کوٹ کر رہی ہوں، کیونکہ جب ہم فاحشہ اور زنا کی بات کرتے ہیں، اور فاحشہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں کی ہیں کہ یہ بے حیائی کی بات ہے اور پھر زنا کا بات کی. تو ہم نے اس دن بھی یہ بات کی تھی نا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں دراصل جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہم بات کر چکے. تو ان میں سے ایک اور چیز کے حوالے سے حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو یہ بھی جو ڈریسنگ ہے ایک عورت یا مرد کی، تو اس کے لحاظ سے جب لعنت کا لفظ آ گیا تو اس سے کیا انڈیکیشن ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس میں بھی اس طرح کی بھی چیزیں جب ذکر کیا جاتا ہے حدیث میں تو وہ فاحشہ کی ہی کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک بہت سخت حدیث ہے، لیکن مسلم کی بہت ہی آتھینٹک حدیث ہے، جس میں کہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ ہے بھی، جس کو کہتے ہیں کہ وارننگ بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے ان کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے سخت بھی ہے اگر آپ اس کو سنیں. تو اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن بدبخت کو میں نے جس بدبخت کو میں نے کسی کو نہیں پایا، یعنی اتنا بدبخت میں نے کسی کو نہیں پایا. یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں نا، ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ کیٹیگری ہے، یعنی مارتے ہیں کیا مطلب ہے، یہ ظالم لوگ ہیں نا. یہ 2 کیٹیگریز ہیں. یعنی اور میں جو آپ کو شروع میں بتانا چاہ رہی تھی، یعنی کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان 2 کیٹیگری سے زیادہ بدبخت کون، بدقسمت. یعنی ان سے ہیں تو جہنمیوں کی بہت قسمیں، ہمیں پتہ ہے نا. شرابی بھی ہیں، ان کی الگ لائن ہوگی، نماز نہ پڑھنے والوں کی الگ لائن ہوگی، روزے نہ رکھنے والوں کی الگ لائن ہوگی. تو اسی طرح سے ہر ایک کے مختلف گناہ کے حساب سے لوگ ہوں گے. لیکن یہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ یہ جیسی 2 بدبخت لوگ ہیں اور بدقسمت لوگ ہیں، ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے. ان میں ایک تو آپ سمجھ گئے نا کہ وہ مار رہے ہوں گے، یعنی کیا مراد ہے، ظالم لوگ ہوں گے. دوسری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے.
وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہوگی. اب آپ اندازہ لگا لیجئے. اس کو 2-3 چیزیں آپ یہاں دیکھیے کہ جو عورت کا ذکر کیا گیا تو کیا بات کی گئی کہ وہ لباس تو پہنے بھی ہوں گی لیکن اڑیاں ہوں گی. کیا مطلب ہے اس سے؟ پھر اڑیاں کیسے ہوں گی؟ شاباش، بالکل سی تھرو بھی ہے، لو نیک بھی ہے، سلیو لیس بھی ہے اور تنگ بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹائٹ لباس بھی ہے، کیونکہ ٹائٹ لباس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کا جب فگر بہت ایکسپوز ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے اس نے کپڑے پہنے یا نہیں پہنے وہ برابر ہوتا ہے. یہ سی تھرو بھی ہوتا ہے تو اس نے کپڑے پہنے نہیں پہنے برابر ہوتا ہے کیونکہ اس کا جسم جھلک رہا ہوتا ہے. پلس یہ کہ جب لو نیک ہوگا یا سلیو لیس ہوگا یا پیچھے سے لو نیکس ہوں گے تو یہ بھی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کپڑے پہنے نہیں پہنے اڑیاں ہی کہلائیں گی. تو اچھا، پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلی ہے وہ کیا، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے. بختی اونٹ سے مراد یہ ہے کہ جوڑے کو اس طرح بنانا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ اس طرح بنانا، یہ ہم کی طرح، جو کہ آج کل بھی فیشن ہے، آج کل بہت زیادہ ہے کہ یہ جگہ نا، یعنی یہاں نہیں یہ جگہ. تو اب اس میں کوئی ایکسٹریم پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. جو ہم لوگ یہاں پہ پیچھے اپنے بال باندھ لیتے ہیں اس جگہ پہ گدی جسے کہتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. وہ نارمل ہے، نیچرل ہے. یا آپ پونی بناتی ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، چھوٹی کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پونی بھی آپ بناتی ہیں یا جوڑا نیچے کی طرف بناتی ہیں اس کا ذکر یہاں نہیں کیا جا رہا ہے. یہ بالکل یہ جگہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کا تو یعنی ایک اور نشانی کیا بتائی کہ اس طرح سے ان کے سر بختی اونٹ یہی ہے کہ اس طرح یہ جوڑا ایسے کھڑا ہوا جوڑا تو اس طرح ہوں گے. اور پھر اب آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر وعید کیا ہے. نمبر 1، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی. کیٹیگوریل بتا دیا کہ بس داخل ہی نہیں ہوں گی، ختم بات، کوئی اور دوسری بات ہی نہیں. سیکنڈ بات کیا ہے کہ جنت کی خوشبو دور سے آ رہی ہوگی، لوگوں کو جو جنتی لوگ ہیں ان کو محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن وہ ان خوشبو کو ہی نہیں پا سکیں گی تو داخلہ تو دور کی بات ہے. تو ہے تو سخت حدیث. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا یہ ہضم ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. بلکہ ہمارا جو بکلیٹ تھا تو اس میں جب ہم کام کر رہے تھے نکاح کے اوپر، قرآن اور سنت کی روشنی میں نکاح، تو میں نے یہ حدیث ڈالی تھی. پھر مجھے ایک یعنی ہمیں ویریفیکیشن چیک کرانا ہوتا ہے نا، تو یہ جب حدیث ہم نے ڈالی، ہمارا جو بھی ڈپارٹمنٹ اس میں ڈالی تھی، تو یہ پھر ہم نے بعد میں ہٹا دی تھی اس کی سختی کی وجہ سے، دوسری حدیث ڈال دی. ٹھیک ہے، کیونکہ بکلیٹ کا بہرحال انداز الگ ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے بات یعنی کی جاتی ہے. تو اب آپ یہاں پہ خود دیکھ لیجئے کہ جسم کو ڈھکنا یا نہیں ڈھکنا یہ کوئی اتنی معمولی بات ہے، یا سر کو ڈھکنا یا نہیں ڈھکنا یہ کوئی اتنی معمولی بات ہے. یہی ایک حدیث کافی ہے. باقی تو دیکھیے جب پارہ 18 آئے گا تو پردے کے احکامات آئیں گے، وہ تو آگے آئیں گے، ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن یہاں پہ رک کے آپ خود سوچ لیجئے کہ فاحشہ کے حوالے سے، فاحشہ یعنی آبسینٹی، فاحشہ دوسرا ورڈ نہیں، یاد رکھیے گا اردو میں اور عربک میں فرق ہوتا ہے. فاحشہ یہاں میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں؟ بے حیائی کے کام. تو بے حیائی میں یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہی اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. تو آپ باقی سوچ لیجئے. تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو بعض دفعہ لوگ یا عورتیں اس کے اوپر اعتراض کرتی ہیں کہ ہم نے قمیض شلوار تو پہنی ہوئی ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ لون تو ہم نے پہنی ہوئی ہے، یعنی یہ قمیض اور شلوار ہے اور جو بھی دوپٹہ جارجٹ کا دوپٹہ وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے یا پہنا ہوا ہے، تو اس میں حرج کیا ہوتا ہے؟ تو حرج یہ ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اسی لیے اس کے اوپر سے ایک آؤٹر گارمنٹ کا حکم دیا گیا، جو کہ سورہ نور میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. یا ایک چادر کا ذکر کیا گیا، یا آپ اس کو کچھ بھی کوٹ کہہ لیجیے، آپ اس کو عبایا کہہ لیجیے، آپ اس کو چادر کا نام دے دیجیے، لیکن اسی لیے جسم کو کور کرنے کا ذکر ہے. کیونکہ یہ میں اور آپ بیٹھ کے لون کے پرنٹ سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ یہ اتنا موٹا کپڑا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یا مجھے تو نہیں لگ رہا یہ سی تھرو ہے. کوئی لون مشکل سے ہی آپ کو ایسی ملے گی جو سی تھرو نہیں ہوگی. میجورٹی لون سی تھرو ہوتی ہے. تو اس میں بھی وہ لوگ بھی احتیاط کریں کہ جو ابھی اگر پردے کے سٹیج پہ نہیں آئے ہیں، اپنے جسم کو کور نہیں کر رہے، تو کم سے کم جب وہ لون کا سلیکشن کریں تو پرنٹ سے زیادہ وہ یہ دیکھیں کہ اس سے جسم تو نہیں جھلک رہا ہے.
یعنی کم سے کم میں بالکل اس کا لوور درجہ بتا رہی ہوں, تو کم سے کم ان کو یہ فی الحال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اوپر سے آؤٹر گارمنٹ پہن رہا ہے نا اس کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. گھر میں اگر وہ محرم کے سامنے تو کوئی فرق نہیں, اتنا نہیں فرق پڑتا نا, کور اپنے کو اگر باڈی کو کر لے تو اتنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کا زیادہ مسئلہ ہے جنہوں نے ابھی پردہ شروع نہیں کیا, اور اس کے باوجود بھی وہ لون یا دوسرے یا جارجٹ کے جو کپڑے آپ دیکھیں بعض دفعہ مکس گیدرنگ میں لڑکیاں یا عورتیں پہنتی ہیں کہ یہ سلیوز جو ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی لائننگ نہیں لگی ہوئی ہوتی, تو کیا لگتا ہے سلیو لیس ہی ہو گیا نا, یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ نظر آ رہے ہیں. عورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کلیئر کر دوں, عورتوں میں اگر آپ یہ کپڑے پہن رہی ہیں تو اتنے آپ کے یعنی اندر سے جارجٹ پہنی اور نظر آ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو مکس گیدرنگ میں یہ کپڑے ہیں تو یہ بھی وہی بات ہے کہ وہ اریاں ہیں, تقریباً اریاں والی بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اگر آپ معاشرے میں دیکھیں, ہمارے بل بورڈز میں دیکھیں, آپ ایڈز میں دیکھیں, فلموں میں دیکھیں, ڈراموں میں دیکھیں, میڈیا میں دیکھیں, تو سلیو لیس اور اس طرح کے کپڑے پہننا کوئی معیوب نہیں ہے. پھر اس میں اریاں میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جو یہ جس کو کپریز کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی پینٹس پہننا کہ اگر اوپر شرٹ لمبی ہو تو نیچے لگے کہ جیسے کچھ پہنا ہی ہوا نہیں ہے. یہ سب چیزیں اسی کے اندر اریاں لباس میں آ جاتی ہیں. تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی فاحشہ کا ذکر کیا جائے گا, بے حیائی کا, تو اس میں ڈریسنگ آئے گی, اور ڈریسنگ, گندی ڈریسنگ اور آبسین ڈریسنگ جس کو دیکھ کے مرد اٹریکٹ ہوں, وہ بیسکلی کہاں لے کے جاتی ہے, زنا کی طرف لے جاتی ہے. گندا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کی تکمیل ہوتی ہے نا, یعنی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس طرف لے کے جاتی ہیں. پھر اس میں آپ ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا رہی ہوں کہ ہیرے جو ہے وہ سڑک پہ کسی نے بکھیر دیے, اس کی جگہ جو ہے وہ ایک جولر کی شاپ ہے جہاں جا کے اتنا قیمتی ہیرا ہر ایک نہیں لیتا ہے, جو یعنی سمجھیے کہ افورڈ کر سکتا ہے وہی داخل ہوتا ہے ہیرے کی دکان پہ, جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اتنا بینک بیلنس بھر کے میں پیسے لے کر آئی ہوں تو میں لے سکتی ہوں. لیکن اگر کوئی اس کو سڑک پہ بھکیر دے اور خود یہ سوچے کہ یہ چوری نہیں ہوگا, اسے چوری نہیں ہونا چاہیے, خود ہی اپنے سے کہتا رہے, تو آپ یہ دیکھیے بالکل ایسے یہ بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح سلیو لیس میں یا لو نیک میں یا اریاں لباس میں کوئی شاپنگ پہ جاتی ہے یا کوئی فنکشنز وغیرہ میں جاتی ہے, اور پھر وہ کیا کہتی رہے, میرا دل تو صاف ہے, نیت کا دل کا پردہ ہوتا ہے, نیت کا پردہ ہوتا ہے, میری نیت تو پاک ہے. تو وہ اپنی جو دوسرے مردوں کی نگاہیں ہیں گندی, جو آپ اس کو چوری کہہ لیجئے یا واٹ ایور جس طرح بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ تو اس کو روک نہیں سکتی ہے نا, یعنی جو گناہ اس کی وجہ سے یعنی ایک مرد کو بھی پڑ رہا ہے اور اس کو تو پڑ ہی رہا ہے. تو وہی بالکل یہی والی چیز ہے کہ یہ کون کرتا ہے ایسا کہ قیمتی چیزوں کو چھوڑ دے اور پھر یہ کہے کہ چوری نہیں کرنا, کوئی چوری نہ کرے دیکھیں اس کو, اور اگر کسی نے کیا تو پھر اس کی شامت آ گئی کہ تم نے چوری کیوں کیا. تو یہ تو اچھے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ہیرے دیکھ کے متزلزل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے گھروں کی عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں کہ وہ چوری کر لیں. آپ نے سنا بھی ہوگا نا کہ بعض دفعہ باہر کے, میں نام نہیں لینا چاہ رہی, پولیٹیکل فگرز بات جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئیں, ان کو شاید پتا نہیں تھا کہ وہاں کیمراز, یہ بہت پرانی بات ہے جب کیمراز وغیرہ کا ہمارے یہاں تو کامن ہو گیا نا, وہاں پہ نیا ویسٹ میں ہی نکلا تھا. تو یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے اس چیز کو سمجھے کہ دل ہمارا نیت صاف ہے, ہمارا دل صاف ہے, اور ان کی نیت خراب ہے یا ان کا دل خراب ہے جو اس طرح کی اپنے کور کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد میں مزید ہم کچھ فیکٹرز دیکھتے ہیں. ان میں جو ایک باہر ویسٹ میں ایک جو ریسرچ ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو آبسینٹی ہوتی ہے یا عورت کا رجحان ہوتا ہے نا یہ گندے ڈریسز پہننے کا یا اپنے آپ کو اریاں کرنے کا, تو اس میں میگزینز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جو ویمن میگزینز ہوتے ہیں نا جس میں ماڈلز ہوتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے ہماری طرح کے, خیر ہمارے بھی کچھ کم اب یہاں نہیں رہے میگزینز, لیکن باہر کے تو آپ کو پتا ہے نا وہ تو ہر طرح کے ڈریس پہن رہے ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو ایک عورت ویسٹ میں 3 منٹ تک یہ کوئی میگزین عورتوں کا دیکھتی ہے, کوئی بھی میگزین, تو وہ دیکھنے کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اور جب مرد اس طرح کے بل بورڈز اور میگزین دیکھتے ہیں اور اتنی خوبصورت فگر والی اور اتنی خوبصورت عورتیں جن کو کہ آپ کو پتا ہے کہ اب تو فوٹو شاپ سے بھی خوبصورت بنا دیا جاتا ہے, میک اپ ایسا کر کے پکچرز ایسی لے کے خوبصورت بنا دیا جاتا ہے, تو پھر ان کو اپنی بیویاں جو ہے وہ کسی بھی نہ ان کو قدر رہتی ہے نہ کسی کام کی لگتی ہیں. اور عورتیں خود بھی ہر وقت ڈپریشن کا میں مبتلا رہتی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک گھریلو عورت ایک ماڈل کی طرح نہیں ہو سکتی.
ماڈل جو ہے وہ تو اس کی پورا صبح سے لے کے رات تک کا مانیٹرڈ کھانا پینا ہوتا ہے, اس کا میک اپ مانیٹرڈ ہوتا ہے, وہ تو ایک ایک چیز کی اپنی پلکوں کی بھی پیسے لے رہی ہوتی ہے, لپسٹک کے ایڈ میں ہو تو لپسٹک کے پیسے لے رہی ہوتی ہے, آئی لائنر کے پیسے لے رہی ہوتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو ہر چیز اس کی بعض دفعہ یہ انشورڈ کراتی ہیں ماڈلز اپنی مختلف باڈی پارٹس کو, کیونکہ ان کی تو الگ ہی معاملہ ہے نا, ان کا معاملہ سیم نہیں چل رہا ہے ایک عام عورت سے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر میں ایک عورت وہ لاکھ زینت کرے تو وہ ایک ماڈل بن کے رہے. تبھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا اپنے شوہر کے لیے سنگھار کرنا, زینت کرنا, جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ یہ عورت کی رسپانسبلٹی, اور اس میں وہ اپنے آپ کو ایج نہ دیکھے, جس بھی ایج کی وہ ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ڈائٹ کے حوالے سے, ایکسرسائز کے حوالے سے, میک اپ کے حوالے سے, بالوں کے حوالے سے, کپڑوں کے حوالے سے, جولری, ہر چیز کے حوالے سے اس کو اپنے شوہر کے لیے اچھی, جس کو ورڈ ہم کہتے ہیں نا بن سنور کے رہنا, یہ ایک اس کی رسپانسبلٹی ہے. وجہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ مرد جو ہے وہ جب اپنی خود کی بیوی کو اچھا بنا سمرا خوشبو لگی ہوئی پائے گا تو اتنا اس کا دھیان دوسری بل بورڈ یا دوسری طرف کی جو ایک ڈیویشن پھیلی ہوئی ہے ان کی طرف کم سے کم جائے گا. لیکن اگر اپنی بیوی میں اتنا بڑا کانٹراسٹ دکھے گا کہ بیوی کسی قابل, ظاہر ہے اس لیول پہ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے نا, اپنے کو چھوڑے نہیں کوئی بھی, یعنی ایک اسلامی لحاظ سے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا کسی بھی حوالے سے. پھر اس کے بعد اور چیزیں جو ہم نے مختلف دیکھی تھی, ان میں سے ہم نے جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں موویز ہیں, اب ہم مووی یا ڈراموں کی بات کر لیتے ہیں, ہم ناولز کی بات کرتے ہیں, آبسین ناول ہو گئی یا ایڈز ہو گئی. اب ان سب میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بغیر شادی کے, بغیر نکاح کے دوستی دکھائی جاتی ہے, پری میرٹل افیئرز. یہ بھی ہمارے ہاں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس کو بہت ہی خوبصورت بیوٹیفائی بنا کے دکھایا جاتا ہے. بیوی کو بورنگ دکھایا جاتا ہے, یعنی ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ دکھایا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی تو سمجھو سارا رومانس ختم, اور اسلام کہتا ہے کہ شادی کے بعد ہی اصل تمہارا رومانس شروع ہو رہا ہے. لیکن جو دنیا کے لحاظ سے آپ موویز دیکھیں تو ان میں لڑکا اور لڑکی کا رومانس جو ہے وہ اصل بس وہ کسی طرح مل جائیں, جیسی وہ مل جاتے ہیں تو ویسی مووی ختم ہو جاتی ہے. یعنی سارا جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ انلیگل رشتے میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. دوسری بات کیا ہوتی ہے, ماں باپ کو سب سے بڑا جو اس میں کہتے ہیں نا ولن دکھایا جاتا ہے. ولن کون ہوتا ہے؟ ماں باپ, کہ وہ ان کی شادی نہیں کروانے دے رہے ہیں, اور ماں باپ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے, ماں باپ بہت خراب ہیں, اور لڑکا اور لڑکی سے زیادہ عقل مند کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ بالکل ایک پکچر دکھائی جاتی ہے نا. تو اس چیز نے بھی فاحشہ جس کو ہم کہہ لیں, زنا ہم کو کہہ لیں, اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے ان چیزوں کو. اور اس میں جو اگر آپ دیکھیں نا تو اس سے گھر کی بنیادیں بھی ہل گئی ہیں. اس میں اسی لیے اس بے حیائی کو یا فحاشی کو روکنے کے لیے اگر آپ بڑے بڑے علماء وغیرہ سے بات کریں, جن میں کہ نعمان علی خان کا بھی پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کسی کالج میں, کسی یونی میں, یا اس کے علاوہ بھی اگر ان کے کوئی کزن ہے, ان کی لائکنگ ہے, یا کہیں سے ادھر سے ادھر سے وہ جانتے ہیں ان کی لائکنگ ہے, تو بجائے وہ آپس میں اپنی بات چیت شروع کریں, وہ کیا کریں فرسٹ اسٹیپ پہ رشتہ بھیجیں. ہاں, لڑکا جو ہے وہ رشتہ بھیجے, اور وہ ایک مقدس بندھن میں نکاح کے وہ اپنے آپ کو باندھ لے, تاکہ ان کی یہ تمام جو بھی محبت ہے, جو کچھ بھی ان کا ایک اٹریکشن ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ سنت کے دائرے میں آ جائے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ان نکاح من سنتی. تو کوئی اس میں اتنا بڑا پرابلم تو نہیں ہے نا, لیکن لوگ اس کو ایک ایشو بناتے ہیں, ایک اس کو مسئلہ کریٹ کرتے ہیں, اور ایک شادی کو ایک ایسا فیکٹر بنا کے, خاص طور پہ آج کل یہ ٹینڈنسی لڑکوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا, جیسے 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال تک کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے, پڑھنے کے بعد بھی. تو ظاہر ہے جب اتنی لیٹ ایک ٹرینڈ انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے لڑکوں نے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پہلے پڑھیں گے, ماسٹرز کریں گے, پھر ہم اپنا کریئر بنائیں گے. کریئر میں جب ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے, اسٹرانگ ہونے میں مراد یہ ہوتی ہے ہم گاڑی لے سکیں گے, ہم اپارٹمنٹ یا گھر لے سکیں گے, تب ہم شادی کریں گے. تو ظاہر ہے اتنے دن تک جو اپنے کو روک جذبات کے اوپر لگانا پھر آسان کام نہیں ہے. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو اگر ڈیلے کرنا ہے شادی کو تو بہترین طریقہ کیا ہے, نکاح کر دیں. بہترین طریقہ اس کا یہ
ڈیلے کریں وہ کوئی مسئلے مسائل آج کل جب لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک چیلنج ہمارے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ لڑکیاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ میٹرک کیا، فرسٹ ایئر کیا، انٹر کیا، رشتہ آیا تو کوئی تعلیم کو توجہ نہیں دی جاتی تھی اور شادیاں کر دی جاتی تھیں. تو اب یہ ہے کہ جب تعلیم کی اہمیت ہو گئی ہے تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے. نکاح پہلے کر دیا جائے، پھر چاہے اس کو ڈیلے کیا جائے، تاکہ جو ایک ان کا عام ملنا جلنا بات چیت جو ان کے ایک اندر ایک نیچرل اٹریکشن ہے تو وہ اس کا جو سد باب ہے وہ ہو سکے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جو ڈرامے ہیں آج کل کے یا موویز ان میں دیکھ لیجئے، ان میں ایک بیوی کو بہت ہی برا بدتمیز زبان چلانے والی دکھایا جاتا ہے اور ایک مسٹریس کو بہت ہی بااخلاق، بہت ہی اس کے ساتھ ساری ہمدردیاں ہوتی ہیں، یعنی سارے جو ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی، اور بڑی ایک مظلوم سی پکچر، بڑی خوبصورت پکچر، یعنی ایک ایسی عورت کی مسٹریس، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ناجائز ریلیشن شپ ہے نا، اس میں وہ تصور دکھایا جاتا ہے جس سے بھی گھر کی بنیادیں ہل گئی ہیں. اور ظاہر یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے جب مرد اس طرح کے ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہیں اور آس پاس یہ ماحول دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود افیئرز کریں، جس کو ایکسٹرا میرٹل افیئرز کہتے ہیں، اور یہ تو ویسٹ میں تو بہت عام تھے پہلے، تو وہ تو ان کا کیا رونا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت عام ہو چکے ہیں. کوئی بہت بڑی بات نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے گھر کی بنیادیں ہل گئی ہیں. ایسی ماں بتائیں کہ جو خود اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سنسیئر نہیں، یا ایسا باپ جو خود اپنے بچوں یا بیوی کے ساتھ سنسیئر نہیں، تو آگے اس کے بچے کیا نکلیں گے؟ آپ بتائیے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے باپ کو یا وہ کیا دیکھ رہے ہیں اپنی ماں کو؟ تو یہ تو چیز نا بہت ہی متزلزل اس نے کر دیا ہے. دین سے دوری اس کی مین وجہ ہے، اگر آپ جانیں اس چیز کو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ایک لڑکا جو ہے وہ شریف ہے، ایک شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، شریف لڑکا ہے، وہ کوئی گرل فرینڈ نہیں رکھتا ہے، اور مثال کے طور پہ جو لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، یعنی اگر کوئٹ میں ہے تو ان سے ایک ضرورت کی حد تک بات چیت کرتا ہے اور اس کے کوئی افیئرز نہیں ہے، وہ اپنی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جہاں یہ کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جہاں یہ چاہیں گی وہاں میں شادی کر لوں گا. تو ایسے لڑکوں کو ہمارے معاشرے میں اب پہلے تو ان کو شریف سمجھا جاتا تھا، اب ہمارے معاشرے میں ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ اس ایسے بے وقوف سے تو میں شادی نہیں کرنی، یہ تو لڑکیوں سے بات ہی نہیں کر سکتا، اس کے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. یعنی اب بے حیائی کو لڑکوں کی طرف سے کانفیڈنس کا نام دیا گیا. یعنی وہ لڑکا تو شریف ہے ہی نہیں جو کہ تمام کزنس میں بیٹھ کے گگلنگ نہیں کرتا ہے یا ہنستا نہیں ہے، ان سے گندے قسم کے جوکس نہیں کرتا ہے یا ان کو واٹس ایپ وغیرہ میسج نہیں بھیجتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل اس میں گٹس ہی نہیں ہے. جب گٹس نہیں ہے تو یہ تو بالکل اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا مینلی نہیں ہے. میں یعنی اگر آپ کو ایک ورڈ استعمال کروں تو اس سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بالکل چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، بالکل ہی مختلف ہماری سوچ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ بھی جو چیز ہے اس کو بھی اب ہمیں کیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے بچے یا آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی یا بیٹی کی بھی یہی بات ہے کہ جو بیٹی سیدھی ہے اس کی اگر کوئی بوائے فرینڈ نہیں تو اس کو کیا لڑکیاں کیا اس کو احساس دلاتی ہیں کہ تمہارے اندر کمی ہے، تم خود خوبصورت نہیں ہو یا تو خود تم اٹریکٹیو نہیں ہو یا تمہیں لڑکوں کو اٹریکٹ کرنا نہیں آتا. ہمارے تو مثال کے طور پہ نعوذ باللہ اتنے افیئرز ہیں، تمہارے نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب تمہارے اندر کچھ پرابلم ہے. اس کو یہ اتنا احساس دلاتے ہیں کہ جو کوئی شریف لڑکی ہو تو وہ بھی شریف نہ رہنے پائے، وہ بھی کمپلیکس کا شکار ہو جائے کہ واقعی میرے ہی کچھ پرابلم ہے. تو یہ چیزیں جو دیکھیں آپ یہاں پہ جب ہم قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں کچھ اور تصویر دکھاتا ہے اور جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور تصویر ہے. تو حقیقت یا جو سچائی ہے وہ تو قرآن میں ہے نا. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت وہی کرنی ہے جو قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور ان کو یہ چیز کو سمجھانا ہے کہ تمہیں اپنی فرینڈز سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غلطی سے اگر تمہاری صحبت آگے پیچھے لڑکیوں کی ایسی ہو گئی ہے، ایک تو پہلی بات صحبت انسان اچھی کرے، لیکن اگر ہے بھی تو ان سے انفلوئنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شریف لڑکی سے دوسروں کو انفلوئنس ہونے کی ضرورت ہے. اس کو نہیں ضرورت ہے کہ وہ برائی کی چیزوں سے انفلوئنس ہو. تو یہ ماں ہی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بیک اپ کر سکتی ہے. اور اس میں بہرحال آپ کو تھوڑا سا اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی صحبت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈسکریج کریں اگر ان کی ایسی فرینڈز ہیں کہ ان سے ملنے جلنے کے لیے اور ان سے بات چیت کو، اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اسلامی لحاظ سے یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں جن میں یہ انڈلج ہے. اور جو تم کر رہے ہو، جو تم نماز پڑھ رہے ہو یا تم اپنی ماں کی والدین کی بات سن رہے ہو، تو کرنے کا کام یہی ہے. اجر تمہیں کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی انشاءاللہ ہے.
تو یہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ آج کل کے بچوں کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل لوگوں کا بدل چکا ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ مزید کیا اور فیکٹرز ہیں. اب آپ ایک اور چیز دیکھ لیجئے، ویلنٹائن ڈے. اب یہ جو چیز ہے اس نے بھی ناجائز دوستی کا سبق دیا ہوا ہے. آپ میگزینس میں دیکھیے تو ریڈ فلاورز اور بالکل غیر لڑکا اور لڑکی کی پکچر. جب ویلنٹائن کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی ہسبینڈ اور وائف کی تصویر نہیں دکھائی جاتی ہے، کبھی جو ہے کوئی جائز ریلیشن شپ کی تصویر نہیں دکھائی جاتی ہے، ایون منگیتر کی بھی نہیں. بالکل ویلنٹائن کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے لورز، دو لورز ہیں، اس طرح دکھایا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں ابھی آپ جو واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس کو سیلیبریشن کو ایک طرح بین کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے. تو اس میں ووٹنگ کرائی گئی تھی، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ایک لنک دیا ہوا تھا، اس لنک کو آپ کو کلک کرنا تھا. جب آپ کلک کریں گے تو اس کے اوپر ووٹنگ آئے گی نا، تو آپ لوگ گروپ میں بھیج رہے تھے. تو اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیا کیجئے. گروپ میں ہم نہیں کوئی ہوتے ہیں جو ہم ووٹنگ کرائیں نا، یا ہم آپ کے ووٹ تھوڑی پہنچا سکتے ہیں یہ کورٹ تک. تو جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی چیز ملے نا کہ آپ اس کو ووٹ کریں، تو نیچے جو لنک دیا ہوتا ہے جو کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لنک ہے، لکھا ہوا تھا اس میں، اس کو آپ کو صرف کلک کرنا ہوتا ہے. ایون آپ کمپیوٹر پہ ہیں، آپ آئی فون پہ، آپ کوئی بھی موبائل پر ہیں، بس موبائل میں ہی آپ کے اگر یہ آپشن واٹس ایپ کا ہے تو یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہوگا کہ آپ کو صرف کلک کرنا ہوگا. جب آپ کلک کریں گی تو اس میں میٹر آئے گا اور آتا جائے گا. اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا ووٹ اور نیچے لکھا ہوا ہے نو اور یس. پھر آپ کو یس کو کلک کرنا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ لیجئے، کیونکہ بار بار آپ لوگ گروپ میں بھیج رہے تھے، تو گروپ میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں اس کو کر رہے ہیں. ہم نے تو ایک اچھی چیز کو آپ کے آگے کر دیا کہ بھئی یہ کرنے کا کام ہے کہ آپ جو اقدام گورنمنٹ کی طرف سے یا کورٹ کی طرف سے اچھا ہو رہا ہے تو یہ ہمارا بھی کام ہے نا کہ ہم ان کو انکریج کریں. جب بری باتوں میں ہم ان کو کہتے ہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں، تو جب اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے نا کہ ہم بھی اپنا اپریسیشن ان کو شو کریں کہ ہاں بھائی چلیں ایک چیز تو آپ نے اچھی کی. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی میڈیا پہ، ٹی وی پہ اور میگزینز پہ، سب پہ انہوں نے کمپلیٹلی ایک دن پہلے 13 فیب کو انہوں نے پابندی لگا دی تھی. کافی کامیاب رہا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کوئی پروگرام نہیں آیا، ورنہ لاسٹ ایئر تو مجھے یاد ہے کہ یہ بلونز اور یہ مارننگ شوز اور یہ سب کچھ اسی ٹاپک کے اوپر ہوئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو ہے نا بہت سارے کام گورنمنٹ کے لیول پہ کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ سے میں اکثر بات کرتی ہوں نا کہ اگر ہمارے ایک دو لوگ بھی گورنمنٹ کے لیول پر متقی آ جائیں تو یہ ملک کی جو ہے نا حالت ہی بالکل بدل جائے اسلامی اقدار کے لحاظ سے. کیونکہ دیکھیے جن کے پاس پاور ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. اور قرآن یا ہمارا اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کی حکومت ہو ایک طرح سے. تو آپ یہ چھوٹی سی چیز دیکھ لیجئے الحمدللہ کتنی کامیاب ہے. تو یہ بات اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کوئی ایسا متقی کا مطلب یہ اللہ سے ڈرنے والا شخص کوئی اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ جس کی بنا پہ پھر آپ دیکھیے کہ جب قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو جب امپلیمنٹ کیا جائے گا تو آپ دیکھیں ہمارے دین پر یا ہمارے ملک پہ کیسے اسلام کی بہار آتی ہے، کتنا اسلام سٹرونگ ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہرحال یہ ایک چیز آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ اس طرح کی یہ بھی فیکٹرز ہیں کچھ کہ جن سے ہم کچھ کر نہیں پاتے. بسنت وہ بھی کافی حد تک وہ بھی آپ کو پتا ہے بے حیائی کی وجہ سے بند نہیں ہوا ہے بلکہ وہ ڈیتھس کی وجہ سے بند ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے جو برے کام ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ نحوست کا جو ورڈ ہے نا، نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی کہ یہ عورت بیوہ ہے نعوذ باللہ یہ منوس ہے، یا اس کے سے بیٹیاں ہوتی ہیں یہ منوس ہے، یہ نہیں ہوتی نحوست. نحوست کہتے ہیں قرآن میں بھی جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے تو نحوست اعمال میں اور گناہوں میں ہوتی ہے. تو جب گناہ کے کام کیے جاتے ہیں تو ان کی نحوست یہی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے بسنت کے حوالے سے بھی دیکھا کہ بہت ہی وائلڈ قسم کے فنکشن کیے جاتے تھے، شرابیں پی جاتی تھی، اس میں ڈانسز ہوتے تھے عورتوں کے، اور اس کے بعد نام اس کو دیا جاتا تھا پتنگ اڑا رہے ہیں. لیکن اس میں آپ پھر دیکھ لیجئے کہ جو کتنی موتیں اس طرح سے بچوں کی ہوئی. تو یہ بھی بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. چلیں انہوں نے اس لیے اس کو بند کیا، لیکن اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے. یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا ایک طرح سے آبسینٹی کا ایک ذریعہ تھا، بے حیائی کا ایک ذریعہ تھا.
خاص طور پہ فلم ایکٹرز اور ایکٹرز ایکٹریسز اور یہ ایک ایلیٹ کلاس میں اس کا منانا، تو یہ کوئی اچھا وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں تھا کام اگر دیکھا جائے. تو اس طرح کچھ چیزوں کو بہرحال جو گورنمنٹ کے لیول پر جب بے حیائی کو روکا جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ بہت اچھے اس کے ثمرات نکلیں گے. اور ہمیں اپنے لیول پر جو کچھ بھی ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم اس کو پلے کریں. ہم چیزوں کو آگے لوگوں تک اس انفارمیشن کو پہنچائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ فلاں کام ٹھیک نہیں ہے، فلاں کام غلط ہے. اسی طرح سے بچیوں کو بچپن سے، جیسے ڈریسنگ کی بات ہوتی ہے، بچپن سے آپ ان کو سی تھرو کپڑے نہیں پہنائیں. ان کو زیادہ یعنی جو سی تھرو جو ایک چیز ہوتی ہے وہ چاہے اگر 4 سال کی بھی لڑکی ہے نا، یہ مناسب سی تھرو والی چیز نہیں ہوتی ہے. اسکرٹس الگ بات ہے، وہ میں نہیں بات کر رہی کہ جب تک ان کی یعنی ایج ہے کوئی بات نہیں وہ پہن لیں، لیکن ان کو ایک تعلیم دینا یا بچپن سے یہ بتانا کہ تمہارے اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، یو شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ، کہ نظر نہ پڑے یا فلاں تمہیں نہ دیکھے. ہر طرح سے ان کو ایک تربیت بچپن سے دینا. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہی انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کے اندر حیا پیدا کرتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں ہر بے حیائی کو ریلیٹ کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ، جبکہ جب آپ سورہ نور انشاءاللہ آئے گی، میں زیادہ اس وقت اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، جب آئے گی ہم بات کریں گے، تو اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ حکم ہے مردوں کے حوالے سے وہ غض بصر کا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مردوں کا پہلا حکم یہ نگاہ نیچی رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کنواری عورت سے زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے. یعنی مراد کیا ہے کہ کسی بھی عورت کو نظر بھر کے نہ دیکھنا. سامنے اگر عورت ہے اس سے بات کرنی ہے تو نگاہ نیچے دیکھ کے کرے. وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آج ایک لڑکا یہ کرے تو لڑکیاں ہی اس کو بعض دفعہ ایکسپٹ نہیں کرتی، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ شرم اور حیا دونوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے جو اپنے لڑکے ہیں یا بچے ہیں چھوٹے، جن عورتوں کے یا لڑکیوں کے، تو وہ اپنے لڑکوں کو بھی بچپن سے یہ تعلیم دیں اور بچپن سے ہی ان کو یعنی ایک حیا والی جو چیز ہے، جو ایک شرم والی چیز ہے، ان کے اندر پیدا کریں کہ اس طرح سے ان کا یعنی مزاج بے حیائی کی طرف ان کو رغبت نہیں ہونی چاہیے. بیہقی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی نہیں رہتا. یعنی ایمان اور حیا کا دونوں کا ایک ہی ساتھ ہے، ایک جیسی چیزیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں شرم اور حیا نہ ہو پھر تم جو جی چاہے کرو. یعنی مراد کیا ہے کہ شرم اور حیا ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو حدود کے اندر رکھتی ہے. اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کرو. مراد یہ کہ بس پھر تو تمہاری کوئی باؤنڈری ہے ہی نہیں، کوئی تمہارے پر پابندی ہے نہیں. یعنی ایسا شخص جس کے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ مراد ہے. بہت سخت بات ہے کہ یعنی یہ کہ اس سے کچھ امید ہی نہ رکھو، یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے. مراد یہ کہ کتنا لیول، کتنے گرے ہوئے لیول تک بھی وہ جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو امریکہ کے جارج بش پریزیڈنٹ تھا، تو اس نے یہ کہا کہ عنقریب امریکہ کی 60% سے زیادہ آبادی انلیجٹمیٹ بچوں پر مشتمل ہوگی. یعنی اس نے اپنا ایک آئیڈیا دیا تھا، یعنی ایک اپنی بات آگے رکھی تھی. یعنی مراد یہ کہ اس کا مراد کیا تھی کہ میں تو سب پریشان ہوں امریکہ سے کہ اتنا لیونگ ٹوگیدر ہے، اتنا بچے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں کہ شادیاں نہیں ہیں، نکاح نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں. یعنی یہی ہے نا، یہ کیا چیز یعنی آگے اس کا ذریعہ بن رہی ہے، زنا. تو وہی اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. پھر اوباما نے کچھ عرصے بعد یہ کہا کہ گھروں کو مضبوط کریں تاکہ ایک مضبوط امریکہ وجود میں آئے. یعنی اس مراد کیا تھی کہ ہمارے گھر مضبوط نہیں ہیں. ویسٹ کی بات کر رہی ہوں، امریکہ کی، کہ ہمارے بروکن ہاؤسز ہیں. یعنی مراد یہ کہ یا تو لیونگ ٹوگیدر ہے یا پھر ڈیورسز ہو جاتی ہیں، تو گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم گھروں کو مضبوط نہیں کریں گے، اور گھر کا جو یونٹ ہے وہ مضبوط کس سے ہوتا ہے؟ ایک ہسبینڈ اور وائف کی ریلیشن شپ سے، ایک بوائے فرینڈ سے نہیں ہوتا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ لیونگ ٹوگیدر اور ان کے انلیجٹمیٹ بچے ہو رہے ہیں. جیسے آپ ہالی ووڈ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے 30 سال سے ساتھ رہ رہے تھے، اب منگنی کرنے جا رہے ہیں اور 2 بچے ہو چکے ہیں، ایک 4 سال کا ایک 7 سال کا. یہ حال ہے نا ان کا. اور اس کے بعد کیا پتا چلتا ہے؟ پھر ڈیورس بھی ہو گئی. پھر تھوڑے دن بعد پتا چلا ڈیورس ہو گئی. پھر بچوں کا نہیں پتا، ایک اس نے لے لیا، کس نے اچھا، اور پھر ساتھ میں اڈاپٹ کیے میں وہ بلیکس دنیا کو دکھانے کے لیے جان کے بلیک بچے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں نا کہ ان کا نام ہو.
تو کالے وہ بلیکس کو اڈاپٹ کیا, 4 وہ بچے الگ ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کپل کی ہوئی ہے, تو وہ 4 بچے تو ان کے ویسے ہی 3 یا 4 تو اڈاپٹیڈ ہیں, اور اس کے علاوہ خود بھی ڈیورس ہو گئی, بڑا محبت تھی اور بڑے چرچے تھے ان کے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ان کو خود نظر آ رہی ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو مضبوط امریکہ کی بات کر رہا ہے یا مضبوط خاندان کی بات کر رہا ہے, وہ ہمیشہ ایک جائز ریلیشن شپ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ ایک مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی جب ایک رشتے میں جڑیں گے تو مضبوط گھر ہوں گے. پھر اس کے بعد گورباچوف کا آپ نے نام سنا ہوگا, یہ رشیا کا پریزیڈنٹ تھا. تو اس نے یہ کہا کہ عورتوں کا جو اصل مقام تھا وہ گھر تھا, لیکن ہم نے اسے شمع محفل بنا دیا. تو اب اس کو یعنی اس نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی, میں آپ کو اردو ٹرانسلیشن ان کے بتا رہی ہوں, کہ برائے مہربانی اس کو گھروں میں واپس لاؤ تاکہ مضبوط گھر اٹھ سکیں رشیا میں. تو یہ ان کے جو آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یا یہ اتنے بڑے بڑے USSR کے پریزیڈنٹ, یہ سب کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہے نا, یعنی یہ لوگ ایک سپر پاورز ہیں. تو ان کی جو باتیں ہیں وہ چاہے ہیں جیسے جو بھی ہیں, لیکن ان کی باتوں کی بڑی اہمیت ہے. تو جب انہوں نے یہ چیزیں لرن کر کے اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ اس سے کمپیئر ہمارے قرآن کو کریے تو قرآن تو کب سے 1400 سال سے یہ بات بتا رہا ہے کہ فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ اچھا کام نہیں ہے. اور شوہر اور بیوی کا نکاح میں بننا جو ہے وہ فحاشی نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ نکاح سنت ہے, وہ ایک جائز کام ہے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ بتانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ شاید جو لوگ ویسے نہیں مانتے, یعنی ویسے ان کو بات اسلام کی سمجھ نہیں آتی, تو شاید ان کی بات سن کے ان کو یہ واقعی اندازہ ہو جائے کہ ویسٹ کو جو بہت پسند کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو خود لوگ رو رہے ہیں اپنی جو ان کے معاملات وہاں پر فیملی کے ہو گئے. چلیں آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 33. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ, اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا, پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے, اس کی مدد کی جائے گی. اچھا, اب اس کو ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اب جو اگلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اور تم کسی جان کو قتل نہ کرو, یعنی قتل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مراد کیا ہے یہاں پر, کہ یعنی ایک تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے قرآن میں, تو مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کا قتل کا کرنا گناہ کبیرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کا جب ہم ذکر کریں گے تو درخت, پرندے, جانور سب اللہ کی مخلوق ہیں, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. تو اس میں چاہے یعنی آپ دیکھیں انسان تو بڑی بات ہے, کوئی جانور بھی جو ہے نا اس کو بلا وجہ قتل نہیں کرو, بلا وجہ تم اس سے نہیں مارو اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف یعنی مضر نہیں ہے نا. وہ جانور جیسے سانپ ہے, بچھو ہے, چھپکلی ہے, لیزرڈ ہے, گرگٹ ہے, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, ایک جان کا تھریٹ ہیں, تو ان کو تو مارنے کی اجازت ہے, لیکن بلا وجہ جو ہے جانوروں کو بھی مارنا, اس کی تک ہمارا ریلیجن اتنا زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ رحم دل ریلیجن ہے کہ وہ ان کی بھی اجازت نہیں دیتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اب زمین میں جو بھی ہیں جن پر بھی رحم تم کر سکتے ہو, تم نے ایک بلی کو بھی اگر دودھ پلا دیا, وہ میاؤ میاؤ کر رہی تھی اور اس کو تھوڑا سا دودھ دے دیا, یا چوزا تمہارے گھر میں ہے تو اس کو تم نے دانا ڈال دیا, یا کبوتروں کو دانا ڈال دیا, تو یہ تمام ایکٹ اسی کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ نے ایک جانور پر بھی رحم کیا. تو انسانی جان اور جانور کی جان ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ چونٹیاں, آپ چل رہے ہیں, آپ روڈ پہ چل کے جا رہے ہیں اور آپ کو نیچے چونٹیاں دکھ رہی ہیں, تو اگر آپ اوائڈ یعنی اگر نہیں یعنی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم دوسری طرف سے راستہ لے کے نکل جائیں, یعنی اپنی کوشش پوری کر لینی چاہیے کہ بلا وجہ کسی بھی معصوم جانور کو, جیسے ایک چونٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم نقصان نہ پہنچائیں. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے, یہ ایک حدیث میں واقع آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ تو گھر سے باہر جانے دیتی تھی, یعنی اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا, اپنی بلی کو ایک عورت نے اپنی بلی کو, ٹھیک ہے, تو نہ اس کو چھوڑتی تھی نہ اس کو باہر جانے دیتی تھی کہ وہ کچھ کھا لے, صحیح ہے,
اور نہ کچھ اس کو کھلاتی تھی خود سے. تو اس کا انجام آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ یعنی جب اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ جہنم زدہ لکھا گیا. یعنی اب آپ سوچئے صرف ایک چھوٹا سا ایکٹ تھا اس کا. یعنی جیسے آپ اس کی مثال کو یہ سمجھ لیں کہ کچھ مرد, جو میں نے اصل میں بیوی کہی نا, وہ ذہن میں یہی, اس وقت ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے کچھ مرد واقعی اپنی بیویوں کو اسی طرح رکھتے ہیں کہ نہ باہر جاب کرنے دیتے ہیں اور نہ خود ان کو کمائی دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہمیشہ. تو وہ سوچ لیں اس بات کو. یہ مثال ایکچولی میں آپ کو ریلیٹ کروانا چاہ رہی تھی, تو اس لیے پہلے میں نے اس بات کو کہا. ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد ایک عورت پر اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ نہ خود پیسے دے رہا ہے اور کام کرنے میں بھی غیرت بہت مانے آ رہی ہے سامنے, تو آپ بتائیے کہ جب ایک بلی جیسی چیز کے حوالے سے ایک عورت جہنم میں جائے گی تو مرد کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچ لے وہ صرف اس ظلم کے بارے میں. اور میں نے ابھی جو حدیث بھی آپ کو پہلے بتائی وہ یہی تھی نا کہ وہ مار رہے تھے. ظلم کی یہ بھی ظلم کی ایک کیفیت ہے کہ زبردستی کسی کو اتنا زیادہ اس کے اوپر حکم چلانا. اچھا, پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کتے کو پانی پلانے کے اوپر بخشی گئی. یہ بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. تو اس طرح سے میں اسی لیے آپ کو یہاں پر ایک انسان کی بھی جان کی اہمیت بتا رہی ہوں اور عام طور پہ جانوروں کی بھی. اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شوقیہ شکار کھیلنا اور جانوروں کو مارنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ایسے فن کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا نا, کہتے ہیں شکار کھیلنے گئے ہوئے, شکار میں وہاں جا کے وہ جو بھی مرغابیاں مارتے ہیں یا فلاں جانور مارتے ہیں یا نشانہ لگاتے ہیں. تو اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ کھیل. حالانکہ آپ ویسے دیکھیں ہمارے عام طور پہ یعنی جو کلاسک ہے نا, وڈیروں کو کہہ لیجئے یا گاؤں میں کہہ لیجئے یا بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ایک گنز وغیرہ رکھ کے وہ جاتے ہیں نا, یہ کام کرتے ہیں اس طرح کا. لیکن یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس پر بھی سوال ہوگا, کیونکہ آپ یہ نوٹ کیجئے وہ ایک فن کے طور پہ اس کو مار رہے ہیں نا چیزوں کو. پھر ہاں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان جانور کو مارا جا سکتا ہے جو کہ مہلک ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے عام طور پہ جو بوچر ہاؤسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جانوروں کو کھانے پینے کے لیے, یعنی ایک بکرا ہے یا گائے ہے یا مرغی ہے, جیسے ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کو حلال کیا جاتا ہے. آپ ان کو مارنا کہیں یا حلال کرنا کہیں تو ظاہر ہے اس کی اجازت ہے, وہ ایک الگ فیکٹ ہے کھانے پینے کے حوالے سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک انسان کو جان دی ہے ویسے ہی جانوروں کو بھی جان دی ہے, تو اس کو لینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ درختوں میں بھی کسی حد تک ایک اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق کہلائیں گے. تو درختوں کو بھی جیسے بہت سایہ دار درخت ہے بلا وجہ کاٹ دیا, کھجور کا درخت ہے اس کو کاٹ دیا, راستوں میں فضول میں سایہ دار درخت ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے ان کا سایہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی غلط ہیں. ان کی ایک طرح سے پکڑ ہے کہ ایک سایہ دار درخت تھا اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ آ کے آرام کرتے ہیں تو صرف اس بنا پر اس درخت کو کٹوا دینا کہ یہ نیچے بیٹھے رہتے ہیں ہمارے درخت کے نا, یعنی جگہ گھیرتے رہتے ہیں یا ہمارے باہر کے لون پہ بیٹھے رہتے ہیں, تو یہ تمام چیزوں بھی جو ہے اس کی ممانعت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک پر بھی کوئی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہر جاندار سے نیکی کرنے پر اجر ہے. اچھا, پھر اس کے بعد مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے. تو یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ جو یہ ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ ٹارگٹ کلنگ اور دشمنی کی بنا پہ مار دینا. بعض دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کیوں وہ مار رہے ہیں اور اس کو کیوں مار دیا گیا. تو وہی آج بھی کیفیت آ گئی ہے نا. تو یہ جو چیز ہے اس میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناحق کسی کا بھی انسانی جان کو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابن ماجہ میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی نے کہہ کر, کسی نے پیسے دے کر, کسی نے کوئی کسی طرح کا بھی سپورٹ فراہم کیا ہے کسی کے بھی مارنے میں تو وہ سب جہنمی ہیں. سمپل یہ بات ہے کہ کسی کو اگر قتل کوئی کرتا ہے اور اس میں ذریعہ بنتا ہے وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں. یعنی اس سے ہلکی سزا ہے ہی نہیں قتل ناحق کی. ابن ماجہ میں ایک اور حدیث آتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی قتل میں قاتل کی مدد ایک کلمے سے بھی کی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے. یعنی قیامت کے دن اس کو الگ سے کوئی پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ماتھے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ اس نے اپنے کسی بھی جملے سے، ایک کلمہ کیا ہوتا ہے، ایک جملے سے اس نے یہ کام کیا جس کی جیسے آپ بعض دفعہ دیکھیں نا، یوں میں آپ کو بات سمجھاؤں کہ بعض دفعہ بعض مردوں میں، بعض عورتوں میں، بعض بچوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں سنا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا تو کیا کہتے ہیں، بہت اچھا. سنا ہے نا آپ نے یہ بات، یہ وہ چیز ہے. ایک کلمے سے بھی مدد کی نا. مدد کیا ہے، ایک اپنا اوپینین تو دیا نا. اچھا آپ نے جب اوپینین دیا، آپ کے پورے گھر والوں کا بھی اوپینین ہو گیا. مثال کے طور پہ اگر ماں یہ بات کہہ رہی ہے تو بچہ پوچھے گا کیوں امی، تو وہ بتائے گا یہ تھا وہ تھا. ہو سکتا ہے آپ کا اپنا ایک گمان ہو سکتا ہے آپ کی اپنی رائے ہو. آج کل تو سچ جھوٹ کا کچھ پتا نہیں ہے نا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہے کیا معاملات. نہ ویسٹ میں پتا چلتا ہے، نہ یہاں پتا چلتا ہے کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، حقیقتاً کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر، فلاں کا ایجنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا چلتا نا. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی کو اگر قتل کر دے خاص طور پہ تو اس طرح کی بات محتاط ہو کے اپنی زبان سے انسان نہ نکالے. پھر ایک اور فیکٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں جب مرنے مرانے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا مرسی کلنگ، اور اس کو یوتھنیسیا بھی کہا جاتا ہے. ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، جس کو بیڈ ریڈن آپ کہہ لیجئے، اور آپ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کینسر پیشنٹ کی لاسٹ سٹیج ہے، یا کوئی ایسی بیماری کی لاسٹ سٹیج ہے جس میں اس کو بہت اذیت ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا ہے، اذیت میں مبتلا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ پیشنٹ خود ڈاکٹر سے بات کر کے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے یوتھنیسیا، یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسفل موت ہے جو اس سے دے دی جاتی ہے. تو یہ جو مرسی کلنگ ہے، مرسی کا کیا مطلب ہوتا ہے، رحم کر کے اس کو مار دینا، یا یوتھنیسیا، اس کی بھی اسلام میں کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک فارم آف سوسائڈ ہے. اور اس میں اسی کو اگر آپ آگے لے کے جائیں تو جیسے ہم پہلے پڑھ آئے ہیں قتل اولاد میں، لیکن دوبارہ آپ اس بات کو بھی لے آئیے کہ کوئی اگر ایب نارمل بچہ ہے پیٹ میں، اس کو فیٹس کو جو ہے ابورٹ نہیں کرایا جا سکتا. یا یہ کہ کوئی ذہنی مریض ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے وہ ذہنی مریض ہے، یا دماغی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو نہیں مارا جا سکتا ہے کوئی دوائیں وغیرہ دے کے، یا پیٹ کے بچے کو نہیں مارا جا سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیے جو ویسٹ کا معاملہ ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ والدین کو اولڈ ہوم میں بھی ڈالنا اب ان کو مشکل لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی بلا وجہ ذمہ داری اسٹیٹ کو اٹھانی پڑے گی، یا ہمیں کبھی 2 سال میں جا کے وزٹ کرنا پڑے گا، یا جب مر جائیں گے تو شاید ہمیں لاش کو ہمیں دفنانا پڑ جائے. تو اس سے بہتر یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹرز کو انکریج کرتے ہیں بچے اپنے والدین کے لیے کہ یوتھنیسیا کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے آپ انجیکشن لگا کے ان کو مار دیں باقاعدہ گارجین کے طور پہ. یعنی جب ماں باپ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ خود ان کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ان کو کوئی سینس نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ہم ان کی طرف سے سائن کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو انجیکشن لگا دیں. تو یہ تمام چیزیں ویسٹ میں کافی حد تک لیگلائزڈ ہیں. کچھ ہوں گے ہاسپٹل جہاں لیگلائز نہیں ہے، باقی میجورٹی جگہ لیگلائزڈ ہیں. کوئی کورٹ نہیں پکڑتا آپ کو آ کے، کوئی آپ کو جیل نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کو پھانسی نہیں لگائے گا، کسی کی مجال نہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ کیا ضرورت ہے. اب ان کو کون اولڈ ہوم میں بھی یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک مصیبت بنے گا، اور گورنمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے کہ بچوں نے چھوڑ دیا تو ہم پہ مصیبت آئے گی، ہم ان کا علاج کا خرچہ اٹھائیں، ہم ان کے اوپر پیسے خرچ کریں، کیونکہ وہاں تو زیادہ تر اولڈ ہومز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. یہاں کی طرح تھوڑی ہے کہ لوگ ان کو پے کر رہے ہیں. تو اب اس میں جب ہم سوسائڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور ایک آیت دیکھتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں آتا ہے، جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان لے لی.
تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی، تو اس میں سب سے زیادہ جو میڈیکل کا پروفیشن ہے، ڈاکٹرز کا پروفیشن ہے، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی نوبل پروفیشن ہے. خاص طور پہ اگر وہ ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے نیت اپنی اللہ کے لیے اس کام کی کر لیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک تو کام ویسے ہی بہت اچھا ہے، بہت نوبل، بہت اعلیٰ کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور اگر نیت وہ اللہ کے لیے کر لیں تو آپ سمجھیے جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈبل اجر ان کے لیے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ایک طرف یہ بھی بات ہے کہ جس نے جان بچائی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ تو بیچارے صبح سے لے کے جب آپ کوئی ایمرجنسیز میں جائیں یا آپ ہاسپٹل جائیں تو آپ یا کلینکس میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے پیشنٹ کی وہ زندگی بچا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اینٹی بایوٹکس مثال کے طور پہ نہ دیں یا وہ مثال کے طور پہ کوئی ایک ڈرپ ہی نہ لگائیں تو اسی وقت ہی شاید پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں اگر ڈاکٹر صحیح علاج نہ کریں یا کریں نہ. یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک ڈرپ لگنی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں جو گرمی کی دیکھی تھی لہر، تو اس کی بنا پہ کتنے لوگ جو ہے کوئی وہ چیز تھی کہ گرمی لگی اور مر گئے. مطلب عجیب سی بات کراچی کے لیے سن کے لگ رہی تھی نا کہ کراچی میں بھی اتنی گرمی پڑتی ہے، لیکن اس وقت کیا تھا، ان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹس نہیں ملے جن کو، تو وہ نہیں بچ سکے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ بہت ہی نوبل پروفیشن ہے کہ اگر جو دن رات جو جان بچاتا رہتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا اس کا مقام ہوگا. پھر سوسائڈ کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب جان لینے کی بات کی جائے گی، قتل کی بات کی جائے گی، تو اس میں اپنی جان کو بھی قتل نہ کرو والی بات آئے گی جو کہ سوسائڈ کہلاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی یہی حالت رہے گی. جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے کھاتا رہے گا. پھر جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے مارا تو وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جسے وہ اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. اسے بخاری نے روایت کی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو ایک جان ہے، جو ہماری اپنی جان، آپ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس میں ہم میں سے کوئی بھی بیماری سے تنگ آ کر یہ دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. اس کے لیے بہترین دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آتی ہے، مسنون دعاؤں میں بھی ہے اور بھی دعاؤں میں موجود ہے کہ میں اردو ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جب تک زندہ رکھ تب تک تیری نظر میں میرا جینا جو ہے وہ خیر کا باعث ہے، اور تو مجھے موت دے دے جب تو بہتر سمجھے. یہ دعا میں کوئی مذاکرہ نہیں، یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، مسنون دعا ہے. لیکن یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، میں مر جاؤں، یہ نہیں دعا کر سکتے ہرگز. اس دعا کی آپ شفا کی دعا کر سکتے ہیں، آپ مرض میں آسانی کی دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی رحمت مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ کا فضل مانگ سکتے ہیں. ماں باپ مثال کے طور پہ، میں ایک سوال ہوتا ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے علاوہ ماں باپ کا سب سے ٹف معاملہ ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں اور وہ بہت بری حالت میں، یعنی جس کو آپ کہیں کہ بہت ہی اذیت میں، بہت تکلیف میں، اور آپ اللہ نہ کرے آپ کے اپنے ماں باپ کی بھی یہ سٹیج ہے، ٹھیک ہے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس تکلیف میں دیکھ کر اب ان کے لیے کیا دعا کریں، کیونکہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے کوئی بھی بڑا ان کے اوپر ٹریٹمنٹ اب ہو نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ہارٹ کا معاملہ ہے تو ان کی اینجیوپلاسٹی بھی نہیں ہو سکتی، اینجیوگرافی بھی نہیں ہو سکتی، دواؤں پہ رکھنا پڑے گا، فلاں علاج بھی نہیں ہو سکتا. کڈنی فیلئر ہے تو کڈنی نہیں لگ سکتی بیکاز ایج اتنی ہے، کوئی ان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے ہوتے ہیں نا بہت ایج میں. تو ایسی صورت میں ماں باپ کے لیے جو دعا ہے نا کرنے کی، اگر آپ اس وقت ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کی عمر دے، اور تو آپ کا کیا خیال ہے بتائیے؟ اس جو ابھی میں آپ کو ٹاپک پڑھا رہی ہوں نا، اس لحاظ سے جواب دیجئے کہ یہ دعا آپ کو مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے. کیسے؟ کیوں؟ میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو آپ لوگ اپنے والدین کے قتل نہیں. ایک منٹ ایک بتائیں مجھے. جی روبینہ. نہیں لیکن آپ ہاں لیکن آپ یہ مجھے بتائیں نا، آپ تو دعا ان کی عمر کے مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایسی جو ہے نہیں کرنی چاہیے دعا. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. سب آپ لوگ کے صحیح ہیں، لیکن جو ابھی رابعہ نے بتایا نا آپ لوگ، وہ بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک تھوڑی فائن لائن بتا دوں.
اپنے والدین کے لیے آپ یہ نہیں کہیں کہ اللہ ان کو جو ہے نا ارذل العمر سے پناہ دے. وجہ کیا ہے کہ اپنے لیے مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹھیک ہے, اپنے والدین کے لیے نہیں مانگا. تو ان کے لیے ہم کیا مانگیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے رحمت مانگے. کیونکہ ایسی سٹیج میں ابھی صرف والدین کی بات کر رہی ہوں. والدین اس وقت اتنی اذیت میں ہیں کہ ڈاکٹرز خود جواب دے دیا, ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں یہ بہت اذیت میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مراد کیا ہو گئی؟ اگر آپ نے جیسے ابھی ہم بات کریں آپ نے ان کی 100 سال یا آپ کے 20 سال کی دعا مانگی, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بد دعا ہے ان کے لیے, لٹرلی بد دعا ہے. کیونکہ آپ تو ان کو یعنی تڑپتا دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو حال ہے ان کا وہ 10 سال تک ایسی اللہ نہ کرے تڑپتے رہیں. تو دعاؤں میں بھی حکمت, لاکھ آپ کو محبت ہے, مانا محبت ہے. آپ یقین کریں اگر کوئی ایک لڑکی ہے یا ایک ہم عورت ہیں تو اس حساب سے بات کریں, اس کی والدہ 90 سال کی بھی ہوں گی نا, اور ڈاکٹر جواب بھی دے دے گا تو بھی وہ یہ نہیں چاہے گی, وہ کہے گی بس میرا ان کا وجود کافی ہے. یعنی ایک دل کا تعلق ہوتا ہے نا, تو آدمی چاہتا کوئی نہیں ہے. لیکن اس وقت حکمت کیا ہے کہ آپ جب اللہ کا رحم مانگیں گے تو رحم سے کیا مراد ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا اللہ ان کے لیے آسانی کرے, اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے, یا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, رحم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی بیماری ہوگی اس کو بہتر کرے گا اور جب سمجھے گا اٹھا لے گا. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہوگا. رحم اللہ کی مرضی, وہ جیسے بھی رحم کرے. تو آپ نے سارا معاملہ کس پہ ڈال دیا؟ اللہ پہ. آپ نے خود نہیں اللہ نہ کرے دعا کی کوئی. تو یہ بھی نہیں کہ زندگی یہ ایک اور ایکسٹریم ہے کہ بد دعا والی چیز آ گئی کہ وہ بھی نہ کریں, اور نہ ہی یہ کریں کہ اللہ ان کو جو ہے ان کو اٹھا لے, ان کی تکلیفیں دور کر کے. یہ بھی نہیں صحیح ہے, یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے نا, کیونکہ اپنے لیے جب منع ہے تو والدین کے لیے کیسے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تو نعوذ باللہ ان کو اٹھا لے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا. بالکل, جتنی عمر اللہ نے رکھی تو ہم تو نہیں ہوتے نا کوئی اس طرح کی بات کرنے والے. تو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو ایک جواب دے دیا ہے جو لوگ اکثر بہت, اور ان میں آپ اور لوگوں کو بھی لے آئیں. جیسے آپ کے کوئی رشتے دار اللہ نہ کرے ایسے پوچھ رہے ہوں کہ بھئی ہمارے والد کی یا والدہ کی ایسی طبیعت خراب ہے تو کیا دعا ان کے لیے کریں. اب اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ آپ ان سے کہیں شفا کی دعاؤں کا کارڈ ان کو دیں. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے چکا ہے نا. جب ڈاکٹر نے ایک چیز کہہ دی, وہ بات ہے اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے نا. وہ تو ڈاکٹر کی تو خیر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب دے دیتے ہیں اور لوگ 3 مہینے تک پتہ چلتا ہے زندہ رہے. لیکن اس وقت ان کے لیے اللہ سے رحم مانگے. ان کے لیے شفا سے زیادہ اس وقت رحم ضروری ہے, کیونکہ شفا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ہوپ لیس کیس ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا, تو اس میں آپ ان کے رحم کی دعا کریں. ان کی تکلیف, ایک اور دعا آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی تکلیف, اسپتال کے شر, ڈاکٹروں کے شر, اسپتال کا شر بھی کہتے ہیں کیونکہ شر کی جگہ ہے وہ, کچھ بھی کہ آپ علاج ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے, لیکن وہاں کچھ فیکٹرز شر کا بھی باعث ہے نا. جیسے وہاں پہ آپ مثال کے طور پہ انگلیاں, وہ جو بار بار یہاں پہ انگلیوں یا ہاتھوں میں آپ کہہ لیجئے کہ ڈرپیں لگائی جا رہی ہیں, نیل پڑ رہے ہیں پیشنٹس کے, تکلیفیں ہو رہی ہیں, خون نکال رہے ہیں, ڈرپ لگا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. مطلب ایک آل دا ٹائم ایک شر کی حالت میں انسان فتنے میں ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. اس سینس میں شر کہہ رہی ہوں نا کہ ایک آزمائش کی جگہ ہے. تو اس سے بھی پناہ ان کے لیے مانگے. یہ سب پناہ کریں, لیکن اپنے منہ سے کبھی والدین کے لیے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے, نہ اجازت ہے اس بات کی نا. تو یہ میں نے آپ کو ایک بتا دیا کہ دوسروں کو بھی آپ یہ سمجھا سکتے ہیں, اور اگر وہ آپ سے پوچھے کہ کیا دعا کریں تو اس کو بھی آپ یہی کہیں کہ تم اپنے والدین کے لیے نا رحم کی دعا اللہ سے مانگو, رحم کا سوال کرو, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا رحم اس کو درکار ہے. بس یہ بہترین دعائیں کرنے کے لیے. اچھا, اب اسی آیت میں آگے آپ دیکھیے کہ کہا گیا کہ تم قتل کا ارتکاب نہ کرو کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا. جس ورڈ کے ساتھ حرام کا لفظ استعمال ہوا وہ گناہ کبیرہ ہو گیا. لیکن یہ کہ حق کے ساتھ تم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, حق کے ساتھ یعنی کیا مراد ہے کہ جان لینے کی کچھ چیزوں میں اجازت ہے حق کے ساتھ. کیونکہ اگر میں ایسے آپ سے کہوں کہ حق کے ساتھ بھی کسی کو مارا جا سکتا ہے, کیا جواب ہے؟ آپ تو نہیں کہیں گے نا. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہہ رہی؟ بالکل, لیکن اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ایسے. جی بینا, بالکل وہ بھی ہوتا ہے, لیکن ابھی میں آپ کو حدیث سے بالکل ایگزیکٹلی بتا سکتی ہوں. آپ نے جو بات کی وہ ڈیفینیٹلی وہ بات ہے, لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ آپشنز ایسے ہیں, ایکسیپشنز ہیں رادر, کہ جن کی صورت میں اگر قتل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے.
ایک عجیب مطلب امیزنگ بات ہے. میں ویسے آپ سے کہوں تو آپ کہیں گے ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے, تو اسی لیے میں ڈائریکٹ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہی, حدیث میں سامنے رکھ رہی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہوں. یعنی اتنی بڑی بات ہے نا کہ سوال ہی نہیں کہ خون حلال ہے, مگر 3 صورتوں میں. شادی شدہ زانی, آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ, رجم. پھر کیا ہے, قاتل. اچھا قاتل ابھی آپ لوگوں نے کیا بتایا, قاتل کی صورت میں کیا ہوگا, قصاص. قصاص کیا ہوتا ہے بتائیں, ایک بتائیں, ایک بتائیے. جان کے بدلے جان لیا جائے گا نا, تو قتل کیا نا, کیا ہے, جائز ہے. تھرڈ کیا چیز ہے, مرتد. مرتد کیا ہے, اپنا بالکل اسلام کو چھوڑ کر یوں کہیے کوئی اور دین اختیار کر لے, کوئی بھی دین, تو اس کو بھی اجازت ہے کیونکہ اس کی سزا یہی ہے مرتد کی. تو یہ وہ کچھ چیزیں, اور جو آپ نے کہا بھی نا وہ بھی بالکل ڈیفینیٹلی وہ والی چیز ہے جنگ والی, لیکن یہ حدیث میں نہیں آتا نا, لیکن وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ چیز ہے کہ اگر جنگ میں ظاہر سی بات ہے ڈکلیئرڈ وار ہے, اللہ کے لیے ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. جیسے آپ سمجھ لیجیے ہماری پاک آرمی ہے, پاکستان کی آرمی ہے, تو وہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دشمن کنٹری ہے اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو ایسے میں جو بارڈر پہ بھی مقابلے ہوتے رہتے ہیں, تو یقیناً وہ جو فوجی جان مرتے ہیں ان کا شہادت کا درجہ ہے, اور جو وہ مار رہے ہیں اپنے دشمنوں کو تو کیا ہے, بالکل جائز ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ, ایک فوج کے حوالے سے بھی اس کی اجازت ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے یہ کچھ چیزیں دیکھی کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ اجازت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے بتایا کہ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا, یعنی تم قصاص لے لو, اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو. لیکن اب قصاص کے ساتھ ایک اور بات آ رہی ہے کہ بس چاہیے کہ قتل میں وہ حد سے نہ گزرے تو اس کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں قصاص کے ساتھ ایک اور کیا چیز کی اجازت ہے, دیت. ٹھیک ہے, یہ بس ویسے ہی آپ کی نالج کے لیے میں بتا رہی ہوں, اس وقت مینشن نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہمارا. بلڈ منی جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اجازت ہے. اچھا اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا, فی الحال دیت کی یعنی بات نہیں ہو رہی. پہلا آپشن لیا, ایک جب جس کو قتل کیا گیا تو اس کے جو گھر والے تھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو قصاص کرنا ہے, ٹھیک ہے, قاتل کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قتل کریں, جیسے مثال کے طور پہ ہمارا بیٹا قتل کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, تم بلڈ منی پہ راضی نہیں, ٹھیک ہے, تم نے کہا ہمیں دیت نہیں چاہیے, ہم پیسہ نہیں لیں گے, ہمیں تو بدلہ چاہیے جان کا. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ تم قتل ضرور کر لو, لیکن قتل میں اسراف نہ کرو. اسراف کو میں نے آپ کو تزکیے میں پڑھا دیا ہے نا, حد سے زیادہ نہ بڑھنا. ٹھیک ہے, بالکل. اب آپ لوگ بتا رہے ہیں, میں بتاؤں, نہیں آپ بتائیے, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے, جیسے کہا ہاں لاش کی بے حرمتی نہ ہو, بالکل یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. یہ والی چیزوں کی یہ اسراف ہو گیا کہ بھائی آپ کو قتل کرنا تھا, آپ کے بیٹے کے بدلے فلاں کا بیٹا ہے, صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ قتل کر دو. اب اس سے یہ مراد تو نہیں قتل کیا اس کی آنکھیں بھی نکالنی, یہ ہو گیا نا مسلح. یہ اس کو ایک ٹرم کہتے ہیں مسلح, لاش کا مسلح کرنا. مسلح کیا مطلب ہوتا ہے, بے حرمتی کرنا, کہ آنکھیں پھاڑ دی, ہاتھ کاٹ دیے, انگلیاں کاٹ دی, مطلب کس لیے, نفرت کے اظہار کے طور پہ. ٹھیک, بالکل. حضرت میں مینشن نہیں کرنا چاہتی, بڑا افسوسناک. یہ حضرت امسا کا جیسے بتا رہی ہیں کہ ہندا نے اس طرح آنکھیں نکالنی تھی نا, مطلب مسلح کیا تھا ان کی لاش کا. تو یہ تمام چیزیں اسراف میں آتی ہیں. اب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, ویسے تو یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, تو انشاءاللہ پھر باقی اس کو کل کر لیں گے انشاءاللہ, مزید چیزیں دیکھ لیں گے. اور جیسے آپ نے کیا کہا تھا یہاں پہ, اذیت دے کے, یہ بھی آپ لوگ فی الحال اتنا لکھ لیجئے کہ ٹارچر دے کے مارنا, اذیت دے کے مارنا. مطلب ایک تو ہے نا تلوار مار دی قتل کر دیا, ٹھیک ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے جلایا, یا پہلے جو ہے نا ہاتھ, ہاں ایک چیز کاٹی, یا یہ کہ جلا رہے ہیں, اذیتیں دے رہے ہیں, ہاتھ جلا دیا, تو یہ ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں, تشدد کے ساتھ. بالکل.